اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. سب سے پہلے تو آپ سب افراد کو دو مبارکبادیں. ایک تو ولادت باسعادت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہاں نیچے سے تیز کریں. اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہ دونوں ہی شخصیات علم سے تعلق رکھتی ہیں. ایک شہر علم ہے اور دوسرا فقہ جعفری کے اعتبار سے ہمارے چھٹے امام سے منسوب. پوری فقہ ہماری چھٹے امام سے منسوب ہے اور ان کی دونوں کی ولادت کچھ دن پہلے گزری. تو ایک تو اس کی مبارکباد. اور دوسری ایک چیز یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو آج اپنا دوست قرار دے دیا ہے. ایک حدیث کے مطابق کہ جب خدا کسی بندے کو دوست رکھتا ہے یا دوست رکھنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں علم کی تڑپ پیدا کر دیتا ہے. کیونکہ ماشاءاللہ اسی علم کی تڑپ کے تحت آپ نے آج مدرسے میں داخلہ لیا ہے. کچھ پرانی طالبات اسی علم کی تڑپ کے تحت دوبارہ آئی ہیں. اچھا، اب علم اور جہالت کے اعتبار سے دو پلڑے ہیں. جتنا پلڑا علم بھاری ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی جہالت کا پلڑا ہلکا ہوتا چلا جائے گا. اور دیکھا جائے تو کسی بھی شخص کے پاس دو آپشنز کے علاوہ کوئی تیسرا آپشن ہی نہیں. اور ماشاءاللہ سے آپ نے ایک آپشن اس کے اندر سے خود ہی سلیکٹ کر لیا ہے اور وہ آپشن ہے طالب علم ہونے کا آپشن، جو کہ بعد میں چل کر عالم یا عالمہ ہونے کا آپشن بنتا ہے. ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں میں تمہارے جوانوں کو صرف دو حالتوں میں دیکھنا چاہتا ہوں، یا تو عالم بنے یا طالب علم بنے. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو کوتاہی کے مرتکب ہوں گے، اور جو بھی کوتاہی کا مرتکب ہوگا وہ خود کو ضائع کر دیتا ہے، اور اگر خود کو ضائع کرے گا تو گناہگار ہو جائے گا، اور گناہگار ہوگا تو جہنم میں ٹھہرے گا. قسم اس ذات کی جس نے محمد مصطفیٰ کو برحق مبعوث فرمایا. یعنی کوئی تیسرا آپشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس، یا تو طالب علم بننا ہے عالم بننا ہے. اور پہلا مرحلہ کیونکہ طالب علم بننے کا ہی ہے، اور بہت سی روایتوں میں تیسری کوئی چیز ہے تو وہ خس و خاشاک، کوڑا و کرکٹ، اس کو قرار دیا گیا ہے جس کی معاشرے کے اندر کوئی کبھی حیثیت نہیں ہوتی. یا تو طالب علم بنے اور اس کا اگلا مرحلہ عالم اور عالمہ بننے کا. اچھا، اب علم کی تو بہت ساری ظاہر اقسام ہیں. ان میں سے عقائد کا علم بھی ہے، اور فقہی مسائل کا علم بھی ہے، اور اخلاقیات کا علم بھی ہے، اور تفسیر کا علم بھی ہے، اور قرآن کا علم بھی ہے. وہ بھی انشاءاللہ آپ تمام کے تمام حاصل کریں گے. لیکن علل خصوص آپ کو پوری زندگی گزارنی حکم خدا کے سائے میں ہے. تو آپ کی شرعی ذمہ داریاں کیا ہیں، جس کو کہا جاتا ہے کہ علم فقہ. اچھا، ہمارے ساتویں امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر میں شیعہ جوانوں میں سے کسی جوان کو دیکھوں کہ وہ علم فقہ حاصل نہیں کر رہا ہے تو میں اسے تلوار کے ساتھ ماروں. بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جب یہ حدیث سنتے ہیں تو بہت سے لوگ ان پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے، کیا امام اس طرح کے الفاظ کہہ سکتے ہیں کہ میں ان کو تلوار کے ساتھ ماروں یا تلوار سے قتل کروں ان کو. یعنی یہ اس معنوں میں مذمتی معنوں میں مذمت، یعنی امام فرماتے ہیں کہ اتنا قبیح ہے یہ والا کام کہ کوئی جوان ہو اور اس کو علم دین سے ناشنا ہو، اسے فقہ مسائل کا علم ہی نہ ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ زندگی کیسے میں حکم خدا کے سائے کے اندر گزاروں گا.
تو بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، تو میزان الحکمہ کے اندر بھی والی حدیث ہے، اور جو ہے وہ بحار الانوار وغیرہ کے اندر بھی حدیث ہے، میزان الحکمہ کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو میں اس حوالے سے کہ بہت سے لوگ ایک دم سے اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ امام ایسا کہہ سکے، تو اس کے اندر بھی آپ کو یہ چیز مل جاتی۔ اچھا، دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کا بھی ایک مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی کون سی تعلیم زیادہ افضل ہے، ہم تو یونیورسٹی کالجز میں بھی جاتے ہیں، تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اس سلسلے میں فرمایا ہے، بلکہ ایک سوال ان سے پوچھا گیا کہ مدرسہ اور یونیورسٹی میں کس جگہ پڑھنا زیادہ واجب اور ضروری ہے؟ اس بات کے مد نظر کہ بہت سے باصلاحیت جوان جو دینی تعلیم کی طرف رغبت رکھتے ہیں، مدرسہ اور یونیورسٹی میں سے کس طرف جائیں وہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے فرمایا موجودہ حالات میں دینی علوم کا حاصل کرنا مقدم ہے، دنیاوی علوم بھی بالکل حاصل کریں، لیکن موجودہ حالات میں دینی علوم کا حاصل کرنا مقدم ہے۔ البتہ ایک گروہ کا یونیورسٹیز وغیرہ میں پڑھنا بھی ضروری ہے تاکہ اسلامی معاشرے کے تمام شعبہ جات اچھی طرح سے چل سکیں، لیکن معاشرے کے اندر کیونکہ اتنی بڑی تعداد آلریڈی دنیاوی تعلیم حاصل کر رہی ہے کہ معاشرے میں کوئی تعطل واقع نہیں ہوگا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دینی تعلیم کے اعتبار سے معاشرہ بہت زیادہ پیچھے جا رہا ہے، بہت کم لوگ اس کی طرف رغبت کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے ان کا یہ فتویٰ آیا کہ اس موجودہ حالات میں زیادہ اہمیت اس بات کی۔ تو اگر کوئی شخص دنیاوی تعلیم کے لیے مختلف یونیورسٹیز اور کالجز میں جاتا بھی ہے تب بھی اس کے لیے الگ سے دینی تعلیم کو حاصل کرنا مقدم ہے، مقدم۔ اچھا، اب علم حاصل کرنے کے لیے دیکھیے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ لائبریریز وغیرہ میں جایا جاتا ہے، کتاب خانوں کے اندر جایا جاتا ہے، لائبریریز ہیں، کتاب خانے ہیں۔ اچھا، خواتین کے لیے عام طور پر لائبریریز کے اندر جانے کے مواقع ہمارے ملک کے اندر کم ہیں، ایران کے اندر ہیں، کچھ اور ملکوں کے اندر ہیں، لیکن عام طور پر خواتین ہمارے ہاں یہ آپشنز ان کے پاس نہیں ہے لائبریری، تو ان کو گھر میں ہی علم حاصل کرنا ہے۔ اچھا، اب دیکھیے جو شیطان ہے نا اس نے گھروں کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ اچھا، ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے، اس کو خراب کرنے کے لیے کیا اس نے کام کیا کہ ماؤں کو بے تربیت، یعنی مائیں عام طور پر کہاں ان کی تربیت ہوئی کہ ان کو کیسے تربیت کرنی ہے، تربیت کے اسلامی اصول کیا ہیں، کس طریقے سے ان کو بچوں کو تربیت کرتے ہوئے۔ اچھا، بچوں کی تربیت میں بھی جسمانی تربیت ہے اور دینی تربیت ہے اور ان کی نفسیاتی تربیت ہے اور ان کی مذہبی تربیت ہے اور ان کی علمی تربیت ہے، کتنی ساری تربیت کی اقسام ہیں، تو ماؤں کو اس سے جاہل کر دیا۔ تو شیطان نے پہلا کام یہ کیا کہ پہلا جو مدرسہ تھا ماں کی گود اس کو خراب کر دیا، علم دین سے بے بہرہ مائیں ہیں۔ اچھا، دوسری جو جگہ تھی علم دین کی جہاں پر اس کو علم حاصل ہوتا وہ تھا گھر، وہاں پر اس شیطان نے ایسے اقدامات کیے کہ فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور شیاطین گھروں کے اندر ڈیرے ڈال لیتے ہیں۔ آقا محسن قرتی بڑی اچھی بات کہتے ہیں، ایران کے کتنے مشہور علماء میں سے گزرے ہیں اور تقریباً 15,000 سے زائد گھنٹے ایران ٹی وی کے اوپر خطاب بھی کر چکے ہیں۔ تو وہ فرماتے تھے کہ عورتوں میں فعالیت اتنی زیادہ ہوتی، عورتیں اتنی زیادہ فعال ہیں، وہ ازرائے مذاق کی بات اکثر اپنی تقریروں میں کہتے ہیں کہ عورتوں کو دین دے دو ورنہ یہ خود بنا لیں گی، یعنی کہ اتنی فعالیت ہے ان کے اندر اور استعداد ہے۔ تو گھروں میں لڑائی جھگڑے اس نے شیطان نے کروانے شروع کر دیے، ساس بہو کے جھگڑے ہیں، ماں بیٹی کے جھگڑے ہیں، بہن بھائی کے جھگڑے ہیں، بہت سارے جھگڑے اس طرح سے، اور شوہر و بیوی کے جھگڑے۔ تو ان جھگڑوں سے کیا ہوتا ہے کہ نور علم بجھ جاتا ہے، نور علم بجھ جاتا ہے اگر گھروں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں۔ آیت اللہ فاطمی نیا ماشاءاللہ سے موجودہ علماء میں سے اور اخلاقیات کے بہت درس ان کے آتے ہیں ایران ٹی وی سے، وہ فرماتے ہیں گھروں میں جو یہ لڑائی جھگڑے بد اخلاقیاں ہوتی ہیں، غصہ ہوتا ہے، دل توڑنے والی باتیں ہوتی ہیں، اور ان سے کیا ہوتا ہے کہ فرشتوں کی آمد و رفت ختم ہو جاتی ہے گھروں میں۔ اچھا، جہاں فرشتے آمد و رفت رکھتے ہیں وہ گھر جنت کا نمونہ بنا رہتا ہے، علم بھی وہاں پر حاصل ہوتا ہے، علم فروغ پاتا ہے۔
اب وہ فرماتے ہیں ایسا کیا کریں کہ فرشتے اس گھر کے اندر آتے رہیں اور واپس نہ جائیں اور شیاطین وہاں سے راہ فرار اختیار کریں، تاکہ وہ گھر کے اندر ایک ماحول اور فضا سازگار رہے، جو آج ہمارے درس کا موضوع بھی ہے، کہ گھر کے اندر ایسی سازگار فضا اور ماحول کیسے تیار کریں۔ کوئی ہو نیچے تو تھوڑی سی آواز کو ہلکا کروائیں، بہت گونج رہی ہے، سیٹی ہو رہی ہے۔ تو گھر کا ماحول سازگار کیسے بنائیں، فرشتے آئیں اور واپس نہ جائیں۔ تو 7-8 کام انہوں نے بتائے، یہ اگر آپ گھروں میں شروع کر دیں، یہ بہت اہم ہے، یہ اگر گھروں کے اندر شروع کر دیے جائیں تو بہت بہترین طریقے سے گھر کے اندر ایک ماحول اور سازگار فضا علم کے سلسلے میں پیدا ہو جائے گی، جس کے اندر سب سے پہلی چیز انہوں نے بتائی کہ گھر کے اندر کوشش یہ کریں کہ حدیث قصہ کی تلاوت کریں، روزانہ تلاوت کریں، کیونکہ روایتوں میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جس گھر میں بھی حدیث قصہ کی، جس محفل میں بھی تلاوت ہوتی، وہاں پر برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، فرشتے وہاں پر نازل ہونے لگتے ہیں، اور جہاں فرشتے نازل ہونے لگیں پھر اس گھر کے اندر علمی اعتبار سے ایک فضا سازگار ہونے لگتی ہے۔ ہمارے آیت اللہ بزرگ تہرانی گزرے ہیں، رجال کے بہت بڑے عالم اور ماہر، اور وہ یہ فرماتے تھے کہ حدیث کی قصہ انتہائی عظیم الشان ہے، اور علماء اس کی بہت زیادہ سفارش کرتے ہیں، حتیٰ کہ بچوں کو اور بڑوں کو بھی اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ حدیث قصہ ان کو حفظ ہونی چاہیے، حفظ۔ کوشش یہ کریں کہ آپ کو حدیث قصہ زبانی یاد ہو۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مجالس و محافل کے اندر کتاب ہاتھ میں لے کے عام طور پر حدیث قصہ پڑھی جاتی، لیکن نہیں، اس سے آگے کا ایک مرحلہ ہونا چاہیے کہ حدیث قصہ دماغ کے اندر حفظ ہو جائے۔ اس کے بڑے عجیب و غریب اثرات ہیں، یہ جس جگہ بھی موجود ہوتی ہے حدیث قصہ، یا میرے خیال ہے کسی نے بھی آواز کم نہیں کی ہے نا، تو حدیث قصہ جس جگہ بھی موجود ہوتی ہے وہاں فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی، جہاں پر بھی اس کی تلاوت ہوتی۔ اب دماغ میں اگر کسی کے ہے تو انشاءاللہ ملائکہ کی اس کے دماغ کے اوپر ملائکہ نزول کریں گے۔ تو بچے اور بڑے سب کو حفظ ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ سے ہمارے مدرسۃ القائم کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں مولانا غلام علی وزیری صاحب قبلہ، ان کو زبانی حدیث قصہ، کسی بھی جگہ جاتے ہیں مولانا زبانی حدیث قصہ پڑھتے ہیں، تو بہت لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں، بڑے ان کو عزت و احترام کی اس سے دیکھا جاتا ہے۔ آج کل مولانا علیل ہیں، ان کے لیے دعا کریں گے پروردگار عالم جلد سے جلد ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اچھا، اب یہ خود بھی تلاوت کرنی چاہیے، یعنی اگر آپ کو، اور زیادہ تر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر یہ ممکن ہو سکے تو چند افراد جمع ہو کر بھی حدیث قصہ کو پڑھیں، ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ سب افراد جمع ہو کر پڑھ لیں، اور ایک دفعہ روزانہ اگر آپ اس کو پڑھیں گی تو بہت زیادہ مجرب ہے، بہت فوائد اس کے حاصل ہوں گے۔ کیونکہ آیت اللہ بہجت یہ بات فرماتے تھے کہ بارہا دیکھا گیا ہے کہ رسول خدا حضرت امیر المومنین شہزادی فاطمۃ الزہرا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، فرماتے ہیں بارہا یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ افراد معصومین علیہم السلام یہ مجالس قصہ میں اور مجالس توسل میں حاضر ہوتے ہیں۔ سوچیں جس گھر کے اندر تلاوت ہو رہی ہے حدیث قصہ کی اور وہاں یہ معصومین ہستیاں تشریف لائیں، تو وہ جگہ مسلسل ملائکہ کی آمد و رفت اس جگہ پہ ہوگی، اور ان جیسی عظیم شخصیات وہاں پر آئیں گی۔ یہ خود آیت اللہ بہجت در محضر آیت اللہ بہجت جو کتاب ہے اس کے اندر آیت اللہ بہجت نے یہ والی بات کہی، تو کتنی بابرکت وہ جگہ ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے جو بڑے بڑے ہمارے علماء اور عرفاء گزرے ہیں، ان کے بھی جو استاد تھے آیت اللہ علی آقا قاضی، یہ ایک چیز اور فرماتے تھے کہ اس کے اندر اگر ایک چیز کا اضافہ کر لیا جائے کہ جس وقت حدیث قصہ پڑھی جائے تو ایک عجیب ایک نورانی اسی ایک فضا ہو جاتی ہے اس وقت کہ اگر اس جگہ پر عود جلائی جائے، عود ایک خوشبو جو ہے وہ حدیث قصہ پڑھے جاتے وقت جلائی جائے، اس کی خوشبو آئے۔ اور آیت اللہ رضا بہاؤالدینی، یہ بھی ہمارے بڑے علماء اور عرفاء میں سے گزرے ہیں، یہ بھی فرماتے تھے
کہ کوشش یہ کریں کہ حدیث قصہ کو نماز مغربین پڑھنے کے بعد تلاوت کیا جائے، اور اس بات کی بھی کوشش کریں کہ چند افراد مل کر حدیث قصہ کی تلاوت کریں، یعنی کچھ خواتین جمع ہو جائیں، کچھ افراد جمع ہو جائیں، اور حدیث قصہ کو شروع کرنے سے پہلے 14,000 مرتبہ درود کی تلاوت کی جائے. درود بھیجیے محمد علیہ اور اس کے بعد وہ فرماتے تھے اس کی اثر پذیری اور بڑھ جائے گی اگر اس کے بعد حاضرین محفل کو کھانا اور طعام بھی کھلایا جائے. یعنی کچھ آداب ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے، کچھ اثر پذیری کی چیزیں ہوتی ہیں ایسی کہ جو اس کے ساتھ ایڈ ہونی چاہیے. تو جہاں بھی ایسی محفلیں ہوتی ہیں، روایات میں ہے کہ فرشتے آسمانوں سے اس محفل کے اندر شرکت کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. تو جب یہ فرشتے آسمانوں میں واپس جاتے ہیں تو آسمانوں پر پہلے سے موجود فرشتے کہتے ہیں کہ تم کون سی جگہ سے ہو کر آئے ہو کہ ایسی فرحت انگیز خوشبو تمہارے پاس سے آ رہی ہے جو اس سے پہلے کبھی ہم نے نہیں سونگی. تم ہمیں بھی اس جگہ پر لے چلو تاکہ ہم بھی اس خوشبو سے بہرہ مند ہو سکیں. تو آپ دیکھیے کہ واقعتاً ایک ایسی اس جگہ کے اوپر ایسی روحانیت اور معنویت پیدا ہو جائے گی کہ جہاں پر تو آیت اللہ فاطمی نے آئے فرماتے ہیں کہ حدیث قصہ کی تلاوت اگر گھروں میں کی جائے تو وہاں پر مسلسل ملائکہ کا نزول ہوگا اور شیاطین وہاں سے راہ فرار اختیار کریں گے. اب وہ گھر بہت ساری چیزیں ناچاقیوں اور جھگڑوں اور اس سے بھی محفوظ ہو جائے گا کیونکہ شیاطین فرار اختیار کر گئے. ملائکہ کی مسلسل آمد و رفت ہوگی بلکہ معصومین کی آمد و رفت بھی متوقع ہے. تو اس لحاظ سے گھر ایک عجیب ایک روحانیت اور معنویت کا ایک نمونہ بنے گا اور خود بخود گھر کے اندر ایک ماحول اور فضا سازگار ہوگی علم دین کے لیے. ورنہ جس جگہ بھی لڑائی جھگڑے فساد دنگے تہمتیں غیبتیں اور یہ سب کچھ ہوتی ہیں وہاں سے علم کو بجھ جانا پڑتا ہے، علم دین کے اس چراغ کو اس نور کو وہاں سے رخصت ہونا پڑتا ہے. تو اب دیکھیے یعنی کون سی ہستیاں تشریف لائیں گی. مثلا پیغمبر اسلام روایات اس لحاظ سے جو ہم علماء نے بیان کیا کہ ایسی جگہوں کے اوپر بارہا دیکھا گیا کہ پیغمبر اسلام جو کہ خود مدینۃ العلم ہے یعنی شہر علم، جس جگہ پہ شہر علم آتے ہوں اللہ اکبر کیا اس جگہ کا کہنا، اور باب مدینۃ العلم بھی جہاں پر آتا ہو اس جگہ کا کیا کہنا، اور پانچویں اور چھٹے امام جو کہ خود علوم سے کتنے زیادہ وابستہ ہیں، علوم کو شگافتہ کرنے والا باقر کہائی اس وجہ سے ان کو جاتا ہے، اور چھٹے امام ہمارے. تو بہرحال کتنی برکتیں اس جگہ پر آئیں گی اور علم کے لیے بہت سازگار ماحول ہو جائے گا. اچھا اب بڑی ایک افسوسناک بات یہ ہے، اس کو پریکٹس میں آنا چاہیے، اور جو زائرین عام طور پر جاتے ہیں ان کو بھی یہ چیز بتانی چاہیے کہ دیکھیں لوگ ان تمام بزرگ ہستیوں کی قبور کے اوپر جاتے ہیں اور دنیا جہان کی دعائیں مانگ کر آتے ہیں، لیکن شہر علم کی جب قبر کے اوپر جاتے ہیں وہاں پر کوئی علم کے لیے حصول کے لیے دعا نہیں مانگتا. لوگ باب مدینۃ العلم کے روضے کے اوپر جاتے ہیں، دنیا جہان کی دعائیں مانگیں گے لیکن علم کی کوئی دعا نہیں مانگتا کہ پروردگار ہمیں علم دین سے سرفراز فرما، ہمیں علم معرفت اپنی عطا فرما. یعنی اس طرف نگاہ ہی نہیں. بس زیادہ تر وہی بس چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں کہ شادی ہو جائے اور روزگار میں برکت آ جائے اور اولاد ایسی ہو جائے وغیرہ، اس طرح سے بس، اس کے علاوہ عام طور پر نہیں دیکھا جاتا. اسی طریقے سے ہمارے پانچویں اور چھٹے امام کی قبور کے اوپر بھی لوگ جاتے ہیں، وہاں دنیا جہان کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن علم جو براہ راست ان ہستیوں کی نمایاں ترین خصوصیت ہے اس کا واسطہ دے کر کبھی علم طلب نہیں کیا جاتا. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور لوگوں کو بھی بتانا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت کہتے تھے کہ حدیث قصہ ایک معجزہ ہے اور اس کے بے شمار فوائد ذکر ہوئے، بے شمار فوائد. باقاعدہ اگر آپ دیکھیں تو ایک کتاب لکھی گئی جو آقا سید حجت موحد ابتہی کی کتاب، یہ آقا سید حجت موحد ابتہی ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے نہضت فاطمیہ شمع از کرامات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد. اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے، تاکہ میں اس وجہ سے آپ کو اس کا احساس دلانا چاہ رہا ہوں تاکہ حدیث قصہ کے سلسلے میں کوئی کمزوری اور نہ رہ جائے. وہ فرماتے ہیں کہ امریکہ میں واشنگٹن کا جو علاقہ ہے وہاں پہ حسینیہ رسول اعظم کے نام سے
باقاعدہ ایک امام بارگاہ، ہر شب جمعہ وہاں مجلس بھی ہوتی ہے اور مجلس بھی ہوتی تھی اور انشاءاللہ ابھی بھی ہوتی ہوگی، اور حدیث قصہ وغیرہ وہاں تلاوت ہوتی. تو ایک ایرانی عالم دین کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ روڈ کے کنارے کھڑے ہوئے تھے کہ اچانک سے ایک بے حجاب ایک عیسائی عورت کی گاڑی رکی اور اس نے کہا کہ کیا آپ ایرانی ہیں؟ اگر آپ میرے لیے دعا کریں کہ میرا جوان بیٹا شدید بیمار ہے، کینسر کا اس کو مرض ہے، حالت اتنی خراب ہے، مسلسل بے ہوش چل رہا ہے وہ، اور اب میں کیا کروں، آپ میرے لیے دعا کریں. تو کہہ رہے ہیں کہ ان عالم دین نے کہا، اس کتاب کے اندر یہ پورا یہ واقعہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ شب جمعہ تم حسینیہ رسول اعظم میں آؤ، وہاں پر ایک حدیث قصہ ہوتی ہے، ایک دعا ہوتی ہے، اور اس دعا کے بعد وہاں پر دعا کرو کہ ہمارے رسول اللہ کی بیٹی کا واسطہ دو، اور ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو کہ تمہارے بیٹے کو شفا عطا کرے. اچھا، اب وہاں جب تم آؤ گی تو وہاں حدیث قصہ کی تلاوت ہوگی، اس کی برکت سے تمہارے بیٹے کو شفا ہو سکتی. شب جمعہ آئی اور وہ عورت بھی وہاں پر آئی اور آ کر اس حدیث قصہ کے اندر بیٹھی، اور حدیث قصہ ختم ہوئی، وہاں اس نے دعا کی. اس کے بعد وہاں پر ایک تبرک تقسیم ہوا، تبرک میں کچھ مٹھائی کی طرح کی چیز تھی. اس عالم نے کہا کہ تم اپنے بیمار بیٹے کو اس جو حدیث قصہ کا جو یہ تبرک ملا ہے، کچھ اس بچے کو اپنے لے جا کر کھلا دو. اس نے کہا نہیں، وہ کچھ کھا ہی نہیں سکتا، وہ تو تقریباً بے ہوش پڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا کوشش یہ کرو کہ اس کا منہ تھوڑا سا کھول کے چند ذرات ہی اس کے منہ میں ڈال دو. اچھا، 2 روز بعد وہ عالم فرماتے ہیں کہ وہ عورت، میں نے دیکھا کہ وہ عورت میری طرف چلی آ رہی اور روتی ہوئی آ رہی. وہ عالم وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ شاید اس عورت کا بیٹا انتقال کر گیا ہے. میں تعزیتی الفاظ ابھی اپنے دماغ میں سوچ رہا تھا. اس نے آ کے کہا کہ محترم، میں نے اس تبرک کے چند ذرات اس کے منہ میں جیسے ہی ڈالے، اس جو بے ہوش پڑا ہوا تھا اس نے فوراً آنکھیں کھول دی. ڈاکٹرز بھی حیران اور پریشان ہو گئے اور ان کی سمجھ میں نہیں آیا. باقاعدہ ڈاکٹرز کا بورڈ بیٹھا کہ یہ تو اس کی طرف سے بالکل مایوسی تھی، تو یہ ایک دم سے ہوش میں کیسے آ گیا. تو ڈاکٹرز نے بھی یہ بات کہی کہ ہمیں لگتا ہے یہ ہے کہ اس کو حضرت مسیح نے شفا عطا کی. اچھا، اب اس عورت نے کہا کہ نہیں، اس نے سارا واقعہ سنا ہے کہ میں حسینیہ رسول اعظم وہاں پر گئی تھی اور وہاں مسلمانوں کی بیٹی کے ذکر کے حوالے سے ایک دعا پڑھی گئی تھی، میں نے اس کے اندر شرکت کی تھی. وہاں دعا کے بعد کچھ تبرک وغیرہ کے طور پر کچھ چیز تقسیم ہوئی، میں نے اس کے کچھ ذرات اس کے منہ میں جیسے ہی ڈالے ویسے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھول دی. اس کے بعد بیٹا اس کا مسلسل صحت یابی کی طرف گامزن ہوا، اور اس دوران پابندی کے ساتھ وہ عورت پورے حجاب کے ساتھ حسینیہ رسول اعظم آتی رہی، حدیث قصہ کے اندر شریک ہوتی رہی. وہ خود کہتی ہے کہ میں 20 سال پہلے اپنے شوہر کے ساتھ ایک مرتبہ ایران گئی تھی. اس وقت یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا، اور اس کے بعد میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو امریکہ واپس آ گئی. اس دوران کسی بھی عالم کی تبلیغ کا مجھ پر اتنا اثر نہیں ہوا کہ میں مسلمان ہو جاتی، لیکن اس حدیث قصہ کی برکت سے اور اس تبرک کے ذریعے جو مجھے ہدایت ملی ہے، میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتی ہوں. اس کے بعد وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ باحجاب وہ آنے لگی اس کے بعد، اور یہاں تک کہ اس کا بیٹا مکمل صحت یاب ہو گیا. نہضت فاطمیہ کے نام سے موحد ابتہی نے جو یہ کتاب لکھی ہے، اس کے اندر پورا تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو لکھا ہے. تو جسمانی بیماریوں کی شفا بھی اس کے اندر ہے، روحانی بیماریوں کی شفا بھی اس حدیث قصہ کے اندر ہے. علم کے لیے بہترین سازگار راہ اس گھر کے اندر تیار ہوتی ہے اور خوب علمی ترقی وہاں پر ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایک طریقہ کار یہ بنا گھروں سے لڑائی جھگڑے بھی ختم کرنے کا اور گھر کے اندر علمی ماحول کو سازگار بنانے کا کہ اس کے اندر اس گھر میں پابندی کے ساتھ ہفتے وار، اور اگر ہفتے وار اگر ہو رہی ہے تو چند افراد مل کر کریں اس کو، کچھ افراد سننے والے ہوں باقی ایک پڑھنے والا ہو، اور اگر روزانہ ممکن ہو تو روزانہ، ورنہ کم سے کم روزانہ ایک مرتبہ تو خود تلاوت کی عادت ڈال لیجئے. بلکہ کچھ ہی دنوں بعد آپ دیکھیں گے کہ مہینہ 1.5 مہینے کے بعد آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی اور آپ گھر میں ویسے بھی تلاوت کر سکتی.
دوسری چیز جس سے شیاطین کی آمد و رفت گھر کے اندر بہت بڑھ جاتی ہے اور پھر علمی فضا سازگار نہیں رہ پاتی، فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ آیت اللہ فاطمی نیا فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں پر نمازیں قضا ہوتی ہیں، خاص طور پر اگر نماز فجر کسی جگہ پر قضا ہوتی ہے تو وہاں پر بھی فرشتے چلے جاتے ہیں اور شیاطین وہاں پر ڈیرے ڈالنے لگتی۔ آیت اللہ شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی جو امام خمینی کی بھی اساتذہ میں سے رہے، وہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ 40 روز بھی اگر تم مسلسل عبادت اور ریاضتیں انجام دو اور مسلسل علم دین حاصل کرو، مسلسل 40 روز تک اس میں کوئی سی بھی نافرمانی خدا بھی نہ ہو اور مسلسل تم نیک کام کرتے رہو، اور یاد رکھ لو تم نے ایک وقت کی نماز بھی اگر قضا کر دی تو پوری 40 دن کی تمام ریاضتیں اور محنتیں بالکل برباد ہو کر رہ جائیں گی، ان کا کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا، ایک بھی اگر تم نے ان 40 دنوں میں نماز قضا کر دی۔ بلکہ دیکھیے جس کا مقام بہت زیادہ بلند ہوتا ہے ان کے ذمہ داریاں بھی ذرا الگ ہوتی ہیں، ضروری نہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو، ورنہ تو کتنے بڑے بڑے نقصان ہمارے زندگیوں میں پیش آ جائیں ایسے۔ آیت اللہ شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری پوری زندگی میں نماز فجر قضا ہوئی تھی اور اگلے دن میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو ان لوگوں کے خیر مقامات بہت بڑے ہوتے ہیں، ان کی جانچ بھی اللہ کی طرف سے اور آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں، لیکن اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ بہرحال یہ بڑے نقصانات کا سبب بنتی ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں میں جو کمیاں، خرابیاں، نقصانات اور بے اعتدالیاں نظر آتی ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ نمازیں کسی نہ کسی بہانے سے قضا ہوتی۔ تو اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے رزق کی پریشانیوں میں سے اور بے برکتیوں میں سے ایک بہت بڑی وجہ نمازوں کو قضا کرنا بھی ارشاد فرمائی، یعنی گھروں کے اندر جو رزق کے حوالے سے پریشانیاں ہیں اس کی ایک بڑی وجہ نمازوں کا قضا ہونا ہے۔ تو دیکھیے علم بھی بہرحال ایک روحانی رزق ہے، تو وہ بھی تنگ ہو جاتا ہے، یعنی رزق میں جب تنگی آتی ہے تو مالی رزق بھی تنگ ہوتا ہے جو دنیاوی اعتبار سے رزق ہے، اور دوسرا معنوی رزق جو کہ علم کہلاتا ہے یہ بھی تنگ ہو جاتا ہے، اور فرشتے اس جگہ سے چلے جاتے ہیں اور شیاطین وہاں پر آ کر ڈیرے ڈال لیتے ہیں۔ جبکہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، کہ جب بھی کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو اس جگہ سے جہاں وہ نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے وہاں سے لے کر آسمانوں تک فرشتوں کی اتنی بڑی بڑی قطاریں آ جاتی ہیں وہاں پر کہ زمین سے آسمان تک فرشتے اس جگہ کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ تو سوچیے کہ جو گھروں کے اندر نمازیں ادا ہو رہی ہیں مختلف اوقات کے اندر، گھر میں کوئی افراد ایسے نہیں ہیں، کیونکہ دیکھیے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر میں 2-4 افراد نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن کچھ افراد ایسے بھی جو نمازیں قضا کر رہے ہیں، تو اس جگہ بھی نحوست آنے لگتی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ مثلا اگر ایک بھی سڑی ہوئی مچھلی کمرے کے اندر موجود ہے تو آپ لاکھ عطر کی بوتلیں پورے کمرے کے اندر خالی کر دیں، لیکن ایک سڑی ہوئی مچھلی کی بو جو ہے ان تمام عطر کی خوشبوؤں کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہنے پائے، ورنہ یہ بہت بے برکتی کا سبب ہوگا۔ تو اور جب نمازوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ملائکہ کی مسلسل آمد و رفتی، کہا جائے جہاں سے کھڑا ہوا ہے وہاں سے لے کر آسمانوں تک ملائکہ احاطہ کر لیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بہت اہمیت ہے اس بات کی۔ جب بھی ایک تاجر ہمارے چھٹے امام کے پاس آیا تھا اور آ کر اس نے چھٹے امام سے کہا کہ مولا میں ایک سفر تجارت کے اوپر جو ہے وہ جانا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے استخارہ دیکھ دیں، استخارہ کر لیں کہ میرے لیے سفر مناسب رہے گا یا نہیں۔ امام نے استخارہ کیا اور کہا کہ استخارہ برا ہے، یعنی تمہارے لیے مناسب نہیں ہے سفر پہ جانا۔ اچھا کچھ ایسے حالات بنے کہ بہرحال وہ سفر پر اس استخارے کی مخالفت کر کے چلا گیا تو حیران یہ ہو گیا کہ اس سفر کے اندر مسلسل اس کو نفع حاصل ہوا۔ انتہائی تعجب میں پڑ گیا کہ امام نے استخارہ دیکھا ہے، امام نے منع کیا تھا کہ سفر مبارک نہیں ہے تمہارے لیے، اس میں تو مجھے مسلسل فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہے۔ اچھا جب یہ سفر سے وہاں سے واپس آیا تو آ کر یہ امام کے پاس گیا، کہا یہ ابن رسول اللہ استخارہ آپ نے دیکھا تھا، میں سفر کے اوپر چلا گیا
استخارہ برخلاف آیا تھا لیکن اس کے برخلاف بہت زیادہ مجھ کو فائدہ حاصل ہوا ہے. تو ایسا کیسے ہوا؟ خرابی آنی چاہیے تھی. امام اس کی بات سن کر مسکرائے اور کہا کہ تجھے یاد ہے کہ سفر میں ایک فلاں رات تو جب سویا تو اس دن کی نماز فجر تیری قضا ہو گئی تھی. اس نے کہا کہ مولا یہ تو ہوا تھا, نماز فجر تو میری قضا ہوئی تھی. امام نے فرمایا اگر تو پوری دنیا بھی دے دے تو اس قدر بڑے نقصان کے اندر تو چلا گیا کہ پوری دنیا دینے کے باوجود بھی اس خسارے کا مداوع نہیں ہو سکتا جو ایک نماز قضا ہونے کی وجہ سے تجھے ہوا ہے. تو جسے فائدہ سمجھ رہا ہے وہ نقصان ہے کہ اس سفر کے اندر تیری ایک نماز قضا ہو گئی تھی. اس مال دنیا وغیرہ کی کیا حیثیت ہے؟ تو استخارہ اس لحاظ سے بھی منایا تھا کہ تیری اس سفر میں جانے کی وجہ سے تیری نماز قضا ہوئی ہے. تو یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ پوری دنیا بھی اگر تو راہ خدا میں اس خسارے کے عوض میں دے دے تو اس کا جبران نہیں بن سکتی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم دیکھیں ہماری روزانہ کی جو نماز قضا ہو جاتی ہے, خدا نخواستہ کسی کی ہے نماز فجر قضا ہو جاتی ہے, اکثر و بیشتر قضا ہو جاتی ہے, کبھی کبھار بھی قضا ہوتی ہے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہاں فرشتوں کی آمد و رفت رک جائے گی. آمد و رفت رکے گی تو پھر علم دین وہاں پر وہ فضا سازگار نہیں ہوگی, کیونکہ وہ ملائکہ کے نزول کا مسلسل وہاں پر ہونا وہ سازگار بناتا ہے علمی ماحول کو. جب یہ آیت اللہ فاطمی نے یہ فرماتے ہیں کہ اس گھر کے اندر نماز کوئی قضا نہیں ہونا چاہیے تاکہ مسلسل ملائکہ کا نزول ہوتا رہے اور وہاں سے شیاطین راہ فرار اختیار کریں. تیسری چیز وہ فرماتے ہیں کہ جس سے ملائکہ بہت زیادہ بڑی تعداد کے اندر نازل ہوں, وہ فرماتے ہیں نمازوں کو ان کے اول اوقات میں انجام دیا جائے تاکہ مسلسل فرشتوں کی آمد و رفت جو اس وقت اول وقت نماز کے وقت ہوتی ہے, اور اول وقت نماز کی سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام ہر نماز کو اول وقت میں پڑھتے ہیں. تو تمام وہ افراد جو اول وقت نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز امام زمانہ کی نماز کے ساتھ اوپر آسمانوں کی طرف بلند ہوتی ہے, یعنی بارگاہ خداوندی میں پہنچتی ہے. تو امام زمانہ کی اس نماز کی برکت سے ان تمام افراد کی نماز بھی قبول ہو جاتی ہے جو ان کے نماز کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں پہنچتی ہے. تو اس لحاظ سے بھی اگر آپ اندازہ لگائیں, ہمارے علماء کی سیرت بھی دیکھیں, باب پائے آفتاب کے نام سے اس کی پہلی جلد کے اندر جو امام خمینی کی سیرت پر لکھی گئی ہے کتاب, اس کے اندر امام خمینی کی جو بہو تھیں خانم طباطبائی, وہ فرماتی ہیں کہ امام خمینی اکثر ہمارے چھٹے امام کی اس حدیث کے متعلق بات بیان کرتے تھے کہ جو شخص بھی نماز کو سبک سمجھتا ہے, حقیر سمجھتا ہے, اس کو ہماری شفاعت نہیں ملے گی. تو میں ان سے پوچھتی تھی کہ شاید امام معصوم کا مراد یہ ہو کہ سبک سمجھنے سے مراد نماز کے کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی, یعنی لوگوں کی اکثر نمازیں جو قضا ہو جاتی ہیں. تو امام خمینی ہم سے فرماتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, اگر ایسا ہوتا تو یہ تو فعل حرام ہے, یہ تو گناہ ہے, تو خلاف شریعت اسلام ہے اگر نمازیں کوئی قضا کر رہا ہے. یہاں امام کا مقصد اور منظور نظر یہ والی بات ہے کہ نمازوں کو اول اوقات میں انسان ادا نہ کرے اور دوسرے کاموں کو ترجیح دے نماز پڑھنے سے پہلے. ابھی یہ کام کر لوں, ابھی یہ کام کر لوں, اور نمازوں کو تاخیر میں ڈالے. امام نے فرمایا اس کو ہماری شفاعت نہیں ملے گی کہ جو کہ نمازوں کو سبک سمجھتا ہے. تو امام خمینی فرماتے ہیں سبک سمجھنے سے مراد نمازیں قضا کرنا نہیں ہے, یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے, تو خلاف اسلام بات ہو جائے گی. یہاں مراد یہ ہے کہ نمازوں کو اول اوقات میں ادا نہ کرے اور دیگر کاموں کو مقدم کرے کہ پہلے یہ کر لوں وہ کر لوں پھر نماز پڑھوں گا. تو انسان اس وجہ سے انہوں نے بات بیان فرمائی کہ دوسرے کاموں پر فوقیت نہیں دینی چاہیے اور اول اوقات میں نمازوں کو ادا کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ امام خمینی کے جو شاگرد تھے اس میں آغا خلخالی وہ فرماتے ہیں کہ امام خمینی اول وقت میں نماز پڑھنے کے بہت ہی زیادہ حساس تھے اس معاملے میں. اگر کوئی طالب علم کے درس میں شرکت کرتا تھا اور نماز کو دیر سے پڑھتا تھا تو بہت ناراض ہوتے تھے, اور نماز کے بارے میں ان کی اتنی شدید توجہ کے نتیجے میں بھی کوشش کرتا تھا کہ نمازوں کو اول وقت میں انجام دوں اور پھر اس کے بعد ان کے درس میں شریک ہوں. تو علماء کی سیرت میں بھی اس لحاظ سے یہ بات ملتی ہے. تو ہر نماز کو اول اوقات میں انجام دیں, اور اس میں اتنی بڑی تعداد کے اندر فرشتے وہاں پر نازل ہوتے ہیں
جس سے گھر کا ماحول ایک سازگار رہے گا اور نہ وہاں لڑائی جھگڑے ہوں گے اور نہ ہی وہاں پر ایسی فضا تیار ہوگی جس کے نتیجے میں آپ علم دین حاصل نہ کر سکیں۔ پھر فرماتے ہیں چوتھی چیز یہ ہے کہ اس گھر میں کوشش یہ کریں کہ نجاسات موجود نہ ہوں۔ عام طور پر، اب میں اس کی اتنی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن عام طور پر جو بچوں چھوٹے بچوں والے جو گھر ہوتے ہیں اس میں کسی جگہ بستر ہیں وہ پیشابوں سے جو ہے وہ بھرے ہوئے ہیں، مثلا اسی کے اوپر چادریں تبدیل کر کر کے، بہرحال وہ اس کے اندر نجاستیں موجود تو رہتی ہیں، اور مثلا پاکی ناپاکی کا وہ اس طریقہ کار ان کو نہیں پتا ہوتا لوگوں کو کہ مثلا پیشاب اگر کسی بچے کا زمین پر پڑا ہوا ہے تو اس کو کیسے پاک کیا جاتا ہے، بہت ہوا تو وہ ماسی وغیرہ آتی ہے وہ پوچا وغیرہ لگا کے بلکہ اس کو اور پھیلا دیتی ہے اس نجاست کو، کیونکہ خاص طریقہ کار ہوتا ہے اس کا کہ نجاست کو کیسے پاک کیا جائے، کر پانی سے کیسے پاک کرنے کا طریقہ ہے، قلیل پانی سے پاک کرنے کا کیسے طریقہ ہے، کارپیٹ اگر نجس ہو گیا تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے، عام طور پر خواتین کو نہیں پتا ہوتا، تو عام طور پر گھر عموماً نجاستوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ ہماری ایک دفعہ ایک موضوع پہ گفتگو ہوئی تھی خوابوں کی حقیقت پہ، ان کی تعبیر کیا ہوتی، تو علماء یہ فرماتے کہ عام طور پر وہ گھر جہاں پر نجاستیں ہوتی ہیں وہاں پر خواب پریشان لوگوں کو آتے ہیں، یعنی ایسے خواب آتے ہیں کہ جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جو بالکل کوئی تعبیر نہیں ہوتی، عجیب بے ڈھنگے قسم کے خواب ہم دیکھتے ہیں، علماء کے خواب، امام کو خواب میں دیکھ رہے ہیں، معصومین کو خواب میں دیکھ رہے ہیں، ان سے سوال و جواب کر رہے ہیں، ان سے بات چیت کر رہے ہیں، کتنے خواب رویا صادقہ جن کو کہا جاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو خواب آتے ہیں عجیب بے ڈھنگے اوٹ پٹانگ ٹائپ کے خواب ہوتے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی کوئی گھروں کے اندر اس طرح کی نجاستیں بہت ہیں، اپنی جو کمیاں ہیں ذاتی نجاستیں، گناہوں کی نجاستیں، اس کے علاوہ یہ طبعی طور پر جو نجاستیں ہیں، فزیکل نجاستیں، وہ بھی بہت ہیں، تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ گھر میں اس طرح کی نجاستیں موجود نہ ہوں، ورنہ پھر کیا ہوگا، نجاستیں ہوتی ہیں تو فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور شیاطین بسیرا کرتے ہیں، اور پھر وہی والا مسئلہ ہوتا ہے کہ گھر میں وہ فضا سازگار نہیں ہو پاتی، تو فرشتوں کو اگر گھروں کے اندر بلانا ہے، کیونکہ فرشتے کراہیت اختیار کرتے ہیں، فرشتے کراہیت کرتے ہیں کہ جس جگہ پر نجاستیں موجود ہوتی، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گھروں کو ان نجاستوں سے پاک کیا جائے۔ پھر فرماتے ہیں پانچویں چیز یہ کہ فرماتے ہیں جس گھر میں بھی چیخو پکار بہت ہوتی اور بلند آواز سے بات چیت ہوتی، وہاں سے بھی فرشتے چلے جاتے ہیں اور شیاطین وہاں پر آ کر بسیرا کرنے لگتے ہیں۔ دیکھیے، آواز کو بلند کرنا اور چیخنا، یہ ایک لحاظ سے نظر یہ آ رہا ہے کہ قومی مزاج بن گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ٹی وی ٹاک شوز، اس میں مختلف اینکرز، خاص طور پر خواتین اینکرز جو ہیں، چیخ چیخ کے باتیں کرنا، جو مہمان ہیں ان کا چیخ چلا کر اپنے موقف کا اظہار کرنا، نیوز کاسٹر بھی بلکہ اپنی آوازوں کو بلند کر کر کے خبریں پڑھنا، حتیٰ کہ جو تجربے کار قسم کی اور بڑے سینئر تجزیہ کار وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی غصے سے چیخ چیخ کر باتیں کرتے ہیں ٹی وی پر، حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں اپنے والدین سے چیخ چیخ کر باتیں کرتے ہیں، یعنی آواز کو بلند کرنا۔ آقا فاطمی نیا فرماتے ہیں جس گھر میں بھی چیخو پکار ہوتی ہے، آوازوں کو بہت زیادہ بلند کیا جاتا ہے، وہاں سے بھی فرشتے چلے جاتے ہیں اور شیاطین وہاں پر ڈیرے ڈالتے ہیں۔ اس بنا پر جو بچے خاص طور پر والدین کے اوپر چیخنے چلانے لگے، اس سے ان کی حتیٰ کہ جوان بھی ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، چلے بہت چھوٹا بچہ ہے اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، اگرچہ اس کو بھی ایسی تربیت دینی چاہیے کہ ایسا نہ کرے، اس سے ان کی توفیقات سلب ہو جاتی۔ والدین کو تو چیخنا چلانا، ولا تقل لهما اف، قرآن کی جو آیت ہے کہ اف تک نہ کرو، اس کو وہ کتنا بڑا حکم ہے، حتیٰ کہ روایت کے اندر یہ بھی بات آئی ہے کہ والدین اگر اگر وہ والدین پر نگاہ غضب ڈال دے، یعنی منہ سے بھی کچھ نہیں کہہ رہا ہے، غصے سے فقط ان کو ایک بار دیکھ لے، تو پروردگار اس کی تمام نماز اور روزے کی عبادت کے ثواب کو ختم کر دیتا۔ تو وہما ظالمان لہو، چاہے والدین ظلم ہی کیوں نہ کر رہے ہیں اس کے اوپر، تب بھی اگر اس نے نگاہ غضب ڈالی تو کوئی اس کی عبادت قبول ہونے والی نہیں۔ تو ان والدین کے اوپر چیخنا چلانا، تو خاص طور پر آپ جوان اور نوجوان جو خواتین ہیں اور بچے ہیں، نوجوان لڑکے ہیں، ان کو یہ بات سکھانی چاہیے کہ ان کی بہت زیادہ توفیقات سلب ہو جائیں گی، نیکیوں کو کرنے کی توفیقات سلب ہو جائیں گی، علم دین حاصل کرنے کی توفیقات سلب ہو جائے گی اگر یہ والدین کے سامنے چیخو پکار کریں گے۔ والدین کے سامنے بھی اور گھر میں عمومی طور پر بھی فرماتے ہیں، اگر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، چیخو پکار ہوتی ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جا رہا ہوتا ہے،
تکرار اس انداز سے ہوتی ہے تو بھی فرماتے ہیں کہ وہاں سے فرشتے چلے جاتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ یعنی اس طرح کی بات ہے کہ پیغمبر اسلام کی جو قبر مبارک ہے باقاعدہ وہاں پر قرآن کی ایک آیت بھی لکھی ہوئی نظر آئے گی آپ کو اگر آپ دیکھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون کہ اے ایمان والو خبردار اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا جس طریقے سے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے اور تم کو اس کا احساس بھی نہیں ہوگا. تو پیغمبر اکرم کے سامنے یعنی ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ نا آواز کو بلند نہ کیا جائے, تو چیخو پکار یہ سب کچھ کرنا. اور یہ وجہ کہ آیت اللہ بہجت باقاعدہ یہ بات فرماتے تھے کہ آداب زیارت کے اندر آداب زیارت میں فرماتے تھے سب سے اہم بات یہ بات جاننا ہے کہ معصومین کی زندگی اور موت میں کوئی فرق نہیں. تو اس کی بہت ساری وجوہات علماء نے بیان کی ہیں. یہ نہیں کہ آپ کہیں بھائی امام تو دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں, اب ان کی قبر کے پاس اگر کوئی شور وور بھی اگر مچائے تو یہ تو زندگی کا حکم ہے, مرنے کا موت اور زندگی کا اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں. وہی احترام, وہی تمام چیزیں, وہی ادب کا خیال رکھنا ان کی قبر مبارک کے پاس جا کر بھی یہ تمہارے ادب کا اور معرفت کا تقاضا ہوگا کہ تم اس بات میں فرق نہ کرو کہ معصومین جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے. تو جس طرح زندگی میں تم ان کی ادب اور احترام کرتے تھے اسی طریقے سے اب بھی باقی, اور جو فیوز اور برکات ان کی اپنی حیات ظاہری کے اندر تھے وہ آج بھی ان کی قبر مبارک سے ویسے ہی جاری ہوتے. زندگی اور موت کا کوئی فرق نہیں. تو بہرحال ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ ائمہ کے روضوں میں بھی جو لوگ جاتے ہیں تو انتہا سے زیادہ بہت سی عورتوں کو, خیر وہ جاہل قسم کی جو عورتیں یا مرد ہوتے ہیں وہ بہت زوردار آپ نے دیکھا چیخوں کی آوازیں نکال رہے ہیں, کوئی کیسی آوازیں نکال رہا ہے. یہ امام کی زیارت کے ادب کے بہت خلاف ہے. حتیٰ کہ یعنی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اور بھی جو اس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کو کوئی چیخنا چلانا یا زور سے آواز دے کے کسی کو وہاں پر بلانا, یعنی جبکہ امام کی قبر کے پاس وہاں پر ایک ادب اور احترام کا تقاضا ہونا چاہیے. تو اسی طرح سے شوہر و بیوی کے اندر چیخو پکار ہوتی. وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے نا ایک دفعہ کہ شادی سے پہلے جو ہے میں بولتا تھا, ہماری بیگم سنتی تھی, اور جب نکاح ہونے لگا تو نکاح خوان بولتا رہا, ہم دونوں سنتے رہے. اب رخصتی کے بعد ہم دونوں بولتے ہیں اور پورا محلہ سنتا ہے. تو اتنی چیخو پکار یعنی شوہر و بیوی کے اندر بھی عام طور پہ ہوتی ہے. اولاد انہی سے سیکھتی ہے. جب دیکھتی کہ ماں اتنی زور زور سے چیخ چیخ کے شوہر سے باتیں کر رہی ہے تو اولاد سمجھتی کہ ہم بھی اپنے باپ کے ساتھ اس طرح سے بات کر سکتے ہیں. تو ایک سلسلہ چل پڑتا ہے اس چیخو پکار کا, اور سارے فرشتے وہاں سے فرار اختیار کرنے لگتے ہیں اور شیاطین کا ڈیرا اس گھر کے اندر جمنے لگتا ہے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. تو شوہر و بیوی میں اس طرح کے لڑائی, یہ جو جھگڑے ہیں نا, یہ خود نور علم کو بجھاتے ہیں. امام خمینی کی جو نواسی ہیں خانم زہرا اشراقی, وہ فرماتی ہیں کہ جب ہم چھوٹے تھے اور ہم دیکھتے تھے کہ ہم کبھی کبھار ہماری نانی سفر پہ کسی جگہ چلی جاتی تھی, بعض اوقات جیسے مشہد امام رضا کے روضے کی زیارت کے لیے چلی گئی ہیں کسی اور جگہ, تو ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے نانا یعنی امام خمینی بہت اداس ہو جاتے تھے, اداس اور رنجیدہ. تو ہم اکثر ان سے مذاق کرتے تھے کہ نانی گئی ہوئی ہیں, جب نانی موجود ہوتی ہیں تو آپ ہنستے ہیں, اور جب نانی نہیں ہوتی ہیں تو آپ اداس ہو جاتے ہیں. آپ ہماری نانی کتنی خوش قسمت ہیں کہ آپ ان کو اس قدر چاہتے ہیں. تو امام خمینی فرماتے تھے کہ نہیں, میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ اس جیسی بیوی مجھ کو ملی. یعنی آپس میں اتنی زیادہ ایک محبت کا ایک طور طریقے اور احساس کرنا کہ بعض اوقات پورے لوگ بھی بیٹھ کے کھانا شروع کر دیتے تھے, لیکن جب تک ان کی زوجہ نہیں آ جاتی تب تک امام خمینی کہتے تم لوگ کھاؤ, لیکن وہ جب آئیں گی تو میں کھانا شروع کروں گا. تو جب اس قسم کا گھروں کے اندر ہوتا ہے تو پھر وہ گھر میں نہ وہاں تکرار ہوتی ہے, نہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, اور نہ ہی وہاں سے پھر فرشتے جاتے ہیں, نہ وہاں پر شیاطین اس جگہ پر اپنے قدم جما پاتے ہیں. تو یہ بات جو ہے برداشت ہے سیرہ امام خمینی, اس کے اندر بھی یہ والی چیز موجود ہے. تو آواز بلند نہیں ہونی چاہیے, اور تاکہ وہاں شیاطین نہ جمع ہو جائیں اور فرشتوں کی آمد و رفت رہے اور علم حاصل کرنے کی فضا وہاں پر سازگار رہے. چھٹی چیز فرماتے ہیں آقا فاطمی نے
کہ جس گھر میں بھی برے الفاظ بولے جاتے ہیں، گالیاں دی جاتی ہیں، جھوٹ بولے جاتے ہیں، غیبتیں کی جاتی ہیں، تہمتیں ہوتی ہیں، ہاتھا پائی بعض اوقات ہوتی ہے، سازشیں ہوتی ہیں، لگائی بجائی ہوتی ہے، وہاں سے بھی فرشتے چلے جاتے ہیں اور شیاطین وہاں پر بسیرا کر لیتے ہیں۔ اچھے الفاظ میں کرنا، بات چیت ایک دوسرے سے، پیار بھرے جملے ایک دوسرے کے لیے، والدین اولاد کے لیے استعمال کریں، اولاد والدین کے لیے استعمال کریں، جس میں سے کم یہ ہے ایک چیز وہ فرماتے ہیں، بلکہ اگلی چیز یہ فرماتے ہیں کہ 7ویں چیز یہ ہے کہ یعنی 6ٹھی چیز تو یہ ہوگی کہ گھروں سے اس قسم کے برے الفاظ کہنا بند کر دیں ایک دوسرے کو۔ مائیں عام طور پر بڑے آرام کے ساتھ کم بخت، بدبخت اور اس طرح کے الفاظ کہتی ہیں، ان سب کے بھی اثرات ہوتے ہیں، اور جو اس قسم کے برے الفاظ منہ سے نکالتا ہے پھر نظر بھی آتا ہے کہ ایسا ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یعنی زبانوں کو بھی کنٹرول میں رکھیں کہ کسی بھی طور پر اس قسم کے الفاظ بھی نہ منہ سے نکلے۔ اور تو 7ویں چیز فرماتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سب کو سلام کرنا، سلام کریں، اگر گھر میں لوگ موجود ہوں، گھر میں موجود نہیں بھی ہوں تو سلام کریں۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد سلام کرنا، فرماتے ہیں کہ سلام کرنے کے نتیجے میں فرشتے وہاں پر آنے لگتے ہیں جس جگہ بھی سلام ہوتا ہے۔ اچھا، گھروں میں فرشتے بلانے کی ایک اور بھی چیز ہے مہمانوں کا آنا، مہمانوں کی آمد سے بھی ملائکہ آتے ہیں، البتہ بہت زیادہ مہمانوں کا آنا اور ان کی آمد و رفت وہ بعض اوقات گناہوں کا زیادہ سبب بن جاتی، ایک اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ آمد و رفت میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہیں غیبتیں بھی ہو رہی ہیں اور بے اعتدالیاں بھی ہو رہی ہیں اور جو اس طرح کی چیزیں، تو برے الفاظ منہ سے نہ نکالے جائیں، اور سلام کرنے کے لحاظ سے یعنی دیکھا جائے تو جو امام خمینی کی بیٹی ہیں زہرا مصطفی، وہ فرماتی ہیں کہ امام خمینی ریڈیو سنا کرتے تھے، اکثر ان کی تصویریں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی کہ ایک ریڈیو ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور وہ ریڈیو سنتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ہم ان کے پاس ہوتے تھے، ہم باتوں میں لگ جاتے تھے، اور امام خمینی بجائے اس کے کہ وہ ہم سے کہیں خاموش ہو جاؤ یا دوسرے کمرے میں چلی جاؤ وہاں جا کر بات کر لو، وہ خود ریڈیو اٹھا کر صحن میں چلے جاتے تھے۔ یعنی ہر وہ چیز جس میں اعتراض اور جھگڑے کی بات ہو یا کسی کے اوپر تنقید کی بات ہو، اس سے امام خمینی اعتراض کرتے تھے کہ اس طرف ہی کیوں جائیں۔ جیسے اولاد کے ساتھ والدین ترکی بترکی ہر وقت ان کے ساتھ ان پہ اعتراض کرتے رہے، تنقید کرتے رہے، جھگڑتے رہے، ادھر اولاد جواب دے رہی ہے اور آواز بھی بلند ہو رہی ہے، اس کی برا بھلا بھی کہا جا رہا ہے، ادھر سے وہ والدین کو گالیاں بک رہے ہیں، ادھر سے وہ ان کو کچھ کہہ رہے ہیں، تو عجیب ایک شیطانی قسم کا ماحول گھروں کے اندر ہو جاتا ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ وہ اوائڈ کرتے تھے یہ چیز کہنے کے لیے بھی، مثلا ہو سکتا ہے ہم سے کہتے تھے کہ ہم ہو سکتا ہے، میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ابھی ہم بیٹھ کے ہی باتیں کر رہے ہیں یا کوئی بھی اس قسم کی، تو ایک بہترامی ہوتی، تو وہ اوائڈ کرتے تھے، خود اٹھ کر چلے جاتے تھے وہاں سے، ریڈیو اٹھایا اور باہر صحن کے اندر چلے گئے، وہاں جا کے سننا شروع کر دیا۔ ان سے نہیں کہا کہ خاموش ہو جاؤ یا یہ کہ تم دوسرے کمرے میں چلی جاؤ۔ کیوں؟ یعنی تکرار اصل میں ہوتی اسی طرح سے کہ اعتراض ہوتا ہے، پھر جواب اس کا ہوتا ہے، پھر اس طرح سے ایک بات بڑھتی ہے گھروں میں۔ تو کوشش کریں گھروں میں اس انداز کے ذرا کچھ خاموشی اختیار کی جائے، غیر ضروری تنقید سے پرہیز کیا جائے۔ دیکھیے سلام کرنے کی بات ہو رہی تھی، سلام کرنا اتنا اہم ہے کہ روایات کے اندر یہ بات آئی کہ قبرستان بھی اگر انسان جائے تو قبر کے مردوں کو بھی سلام کرے۔ کہاں تو اسلام کا حکم ہے مردوں کو سلام کرو، یہاں زندہ ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے۔ ہمیشہ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سلام کرے گا تو ہم اس کو سلام، اس نے کیوں نہیں سلام کیا؟ بھائی آپ کو مردوں تک کو جو جواب ہے سلام نہیں دے سکتے، بظاہر ان تک کو سلام کرنے کا حکم ہے قبرستان میں جا کر، جائے گا کہ آپ زندوں کو بھی سلام نہ کریں۔ 8ویں چیز فرماتے ہیں کہ جس سے بچانا ہے اپنے آپ کو تاکہ ملائکہ وہاں پر آئیں اور شیاطین وہاں سے راہ فرار اختیار کریں، اور اس کے برخلاف کیا تو شیاطین وہاں ڈیرے ڈالیں گے اور ملائکہ راہ فرار اختیار کریں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آنکھ، کان، پیٹ کو حرام سے بچائیں۔ ٹی وی پر کتنے ایسے مناظر ہیں جو روزانہ دیکھے جاتے ہیں، حرام مناظر، یہ ایک ایسی ظلمت و تاریکی دل کے اوپر پیدا کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے چابک دستی کے ساتھ مثلا موبائل فونوں کے اشتہارات پورے ناچ گانوں کے اوپر، ڈانس کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں اور بار بار آپ کو دکھائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ یعنی آپ کو وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ امیونٹی ختم کر دینا،
یعنی ایک آدمی ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ایک چھوٹی چھوٹی ڈوز کے اندر اگر جسم کے اندر کوئی چیز جاتی رہے، امیونٹی جیسے پیدا کی جاتی، تو لو ڈوز میں جراثیم جسم میں انجیکٹ کیے جاتے ہیں تاکہ قوت مدافعت، تو یہ امیون ہو جاتے ہیں برائی سے. یعنی اب ان کو برائی تھوڑے دن بعد برائی نہیں لگتی. اتنی دفعہ آپ کو وہ ناچ گانا دکھا دیا گیا کہ اب اس کی برائی ختم ہو گئی، ہر وقت ٹی وی کے اوپر چلتا رہے گا، سب لوگ بیٹھے ہوئے اس کو دیکھتے رہیں گے، کوئی برا ماننے والا نہیں ہوگا. اور سب سے پہلی وہ چیز جس کے بعد انسان برائی سے بچتا ہے وہ اس چیز کا برا جاننا ہے. یعنی اگر آپ کسی چیز کو برا سمجھیں گے نہیں تو اس سے بچنے کی کوشش کیسے کریں گے؟ وہ اس چیز کو ختم کر دینا چاہتے ہیں. تو فرماتے ہیں اپنی آنکھ کو حرام سے بچانا، اپنے کانوں کو حرام سے بچانا، اپنے پیٹ کو حرام سے بچانا، اور خاص طور پر یہ جو آنکھوں کے اس انداز سے بے حجابانہ گناہ، فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب اگر انسان ان کا عادی ہو جائے اس کے بعد نہ اس کا کسی عبادت کے اندر دل لگتا ہے، یعنی عبادات کا لطف غارت ہو جاتا ہے ان آنکھوں کے بے حجابانہ استعمال سے، نہ اس کے بعد اس کا علم دین میں دل لگتا ہے، بلکہ ان دونوں چیزوں سے اس کو وحشت ہوتی اور اس کا دل لگتا انہی رغبت اسی گناہ کی طرف ہوتی. یعنی آپ 3 گھنٹے فلم دکھا لیں لیکن اس کو آپ 30 منٹ کیا کوئی درس نہیں سنوا سکتے. یہ تلاوت قرآن 5 منٹ بعد سن کے اس کا دل اکتا جائے گا. یہ کوئی بھی واعظ و نصیحت کی بات اب یہ کان اس کا سننا برداشت نہیں کرے گا اگر یہ حرام موسیقیوں کے عادی بن گئے کان. تو آپ دیکھیں بھی کہ باقاعدہ وحشت ہونے لگی ہے لوگوں کو. اگر آپ آبزرو کریں کہ مثلا کچھ رشتہ دار خواتین بیٹھی ہوں، آپ وہاں بیٹھ کے کچھ دینی باتیں شروع کر دیں، حدیثیں بیان کرنے لگیں، قرآنی آیتیں پڑھنے لگیں، پہلے خواتین ادھر ادھر دیکھیں گی، اس کے بعد اٹھ کے چلیں گی یا بات کو بدل دیں گی. آپ کوشش کر کے دیکھیے گا کہ بہت نامانوس ہو گئی ہیں یہ باتیں لوگوں کے لیے، بہت نامانوس، بلکہ وحشت ہوتی ہے اگر کوئی یہ بات کرے تو کہتے ہیں بس بند کرو بھائی، یہ تم کیا ہر وقت مولویوں والی بات تم نے کرنی شروع کر دی. تو یہ وحشت، ان کو وحشت ہوتی ہے احادیث کو سننے سے، وحشت ہوتی ہے قرآنی آیات سننے سے، وحشت ہوتی ہے واعظ و نصیحت کی بات سننے سے. تو یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ یہ کان حرام کے عادی بن گئے ہیں، یہ آنکھیں حرام کی عادی ہو گئی ہیں، شکم حرام کے عادی ہو گئے. امام کیوں فرمایا تھا امام حسین علیہ السلام نے یزیدی فوج سے میری باتیں تم پر اثر اس وجہ سے نہیں کر رہی کیونکہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے، حرام غذا. اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. خمس کے حوالے سے لوگوں کی بے اعتدالی ہیں، غذا کے اندر حرام شامل ہو جاتا ہے، حرام اسکیموں میں پیسہ لگایا ہوا ہے، وہاں سے غذا کے اندر حرام آ رہا ہے، اور کاروبار وغیرہ یا ملازمت کے جو مسائل ہوتے ہیں لوگوں نے اس کو حاصل نہیں کیا ہوتا اور اس لحاظ سے ایک حرام غذا اندر جا رہی ہوتی. اسی طرح سے حرام لمس بھی ہے، مثلا نامحرم کو ہاتھ لگانا یا اس انداز سے. پہلے تو حرام غذائی کے حوالے سے آیت اللہ بہجت یہ بات فرماتے تھے کہ وائے ہوم پر اگر ہم کھانے پینے کی چیزوں میں حرام سے اجتناب نہ کریں، کیونکہ یہی غذائیں ہیں جو ہمارے علم و ایمان یا پھر کفر کا سرچشمہ قرار پاتی. یعنی انہی غذاؤں کو حلال غذا کھائیں گے تو علم اور ایمان میں اضافہ ہوگا، اور حرام غذا کھانے سے انسان کفر تک بھی پہنچ جاتا ہے، کفر تک. یعنی باقاعدہ میں کیسے سید زادے سے واقف ہوں کہ جس نے مذہب تبدیل کر کے عیسائی ہوا اور اس کے بعد وہ کسی چرچ کا پادری تک بن گیا، تو کفر کا بھی سرچشمہ بن جاتی چیزیں. تو حرام لمس کے اعتبار سے بھی بات ہے کہ ہمارے ایران اپنا لبنان کے جو مشہور مجاہد گزرے ہیں، امام موسیٰ صدر ان کو کہا جاتا تھا، اور لیبیا گئے تھے تو قذافی نے ان کو غائب کروا دیا تھا وہاں سے. اس کے بعد سے ان کا کچھ پتہ نہیں چلا. زیادہ امکان یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ یا تو ان کو شہید کر دیا گیا یا اتنا ٹائم گزر چکا کہ انتقال کر گئے ہوں گے. تو جب یہ نکلتے تھے تو لوگ ان سے ملاقات کے لیے آتے تھے. ایک عورت ان کے پاس آئی اور اس نے ہاتھ مصافحے کے لیے ان کی طرف بڑھایا، تو موسیٰ صدر نے اپنا ہاتھ سینے پہ رکھ لیا اور اوائڈ کیا مصافحہ. تو اس عورت نے کہا کہ کیا بات ہے، یعنی کیا مجھ سے ہاتھ ملانے سے آپ کا ہاتھ نجس ہو جائے گا؟ تو آقا موسیٰ صدر نے فرمایا نہیں، میں اس وجہ سے ہاتھ نہیں ملا رہا ہوں تاکہ آپ کی طہارت برقرار رہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ تمام گناہوں سے اپنے آپ کو انسان بچائے. ایک عوامی مہم پہ انسان نکلا ہوا ہے، وہ اپنے ووٹرز کو عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ
اپنے ماننے والوں کو ان کے خلاف مزاج بات نہیں کرتے، لیکن جو اسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں وہ کسی بھی اللہ کے علاوہ کسی کو خاطر میں اس وقت نہیں لا رہے ہوتے۔ اچھا، اب طالب علم کے یہ تو 8 باتیں ہو گئی۔ اب طالب علم کے لیے کچھ اور خصوصی باتیں ایسی ہیں کہ جو خاص طور پر کہی جاتی ہیں کہ اس کا خیال ان کو بہت رکھنا ہے، اور ایک ہے اس میں اپنے مطالعے کے لیے ایک نظام الاوقات کا تعین کرنا۔ یہ آیت اللہ جعفر مرتضی عملی ہیں، جب تک کتابیں آپ کے پاس بکھری ہوئی نہیں پڑی ہوں گی مطالعے کے لیے، ایک نظام الاوقات ترتیب دینا پڑے گا، ایک ٹائم ٹیبل بنانا پڑے گا کہ اتنے گھنٹے مجھے روزانہ پڑھنا ہے۔ خواہ کم مدت سے شروع کریں، 1 گھنٹے کی مدت سے شروع کریں، اگرچہ بہت کم ہے، آگے چل کے خود ہی آپ کا ایک ٹیمپو بنتا چلا جائے گا جب ملائکہ کی آمد و رفت اس گھر کے اندر ہوگی۔ تو اس حد تک ہمارے علماء اس کے پابند رہے ہیں اپنے نظام الاوقات کے، ٹائم ٹیبل کے، کہ آیت اللہ شاہ آبادی فرماتے ہیں، جو امام خمینی کے بھی استاد تھے عرفانیت کے، آیت اللہ شاہ آبادی، وہ فرماتے تھے کن کے متعلق؟ آیت اللہ شیخ محمد حسن صاحب جواہر الکلام، ان کی بہت مشہور کتاب ہے جواہر الکلام۔ کہتے تھے رات کو یہ لکھنے کا کام کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ان کا ایک جمع سال بیٹا جو خود ایک فاضل اور عالم تھا اور بے تحاشا شدید محبت بھی کرتے تھے آیت اللہ شیخ محمد حسن، اس کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، کسی وجہ سے مراسم تشییع جنازہ اگلے دن تک کی تاخیر ہوئی، یعنی اب تدفین اسی کل کی جائے گی، تو رات بھر جنازے کو گھر کے اندر ہی رکھا۔ اچھا، عام طور پر مکروہات میں سے ایک ہے کہ میت کو اکیلا چھوڑنا، تو عام طور پر ہم نے دیکھنے میں آتا ہے کہ مساجد وغیرہ میں بھی لوگ آتے ہیں، مثلا اگر تدفین صبح کو کرنی ہے تو ساری رات ایک کولڈ سٹوریج کے اندر مردے کو ڈال دیا جاتا ہے کہ بس وہ وہاں پر، جبکہ مکروہات میں سے کہ اس کو اکیلا چھوڑنا، کیونکہ وہ ڈرتا ہے، وحشت کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی موجود ہو۔ تو آیت اللہ شیخ محمد حسن صاحب جواہر الکلام گھر میں جوان بیٹے کا جنازہ رکھا ہوا تھا، تو ہر شب کی طرح جب رات کو، کیونکہ وہ لکھا کرتے تھے اپنی کتاب جواہر الکلام کی، اس زمانے میں وہ تدوین کر رہے تھے، تالیف، تو اس رات بھی کئی گھنٹے اس کے سرہانے بیٹھ کر جواہر الکلام کی تالیف کی۔ یہ جو کتاب ان کے ہاتھ میں ہے جواہر الکلام، یعنی کئی گھنٹے اپنے بیٹے کے جنازے کے پاس بیٹھ کر انہوں نے اپنی اس کتاب کو لکھا ہے۔ یعنی آدمی کو ایسا وہ ہونا چاہیے کہ اپنے جو ٹائم ٹیبل ہے اس کا، یعنی اس سے ذرا، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ جنون، اپنے ایک علم کے حوالے سے، اپنے ایک تبلیغات کے حوالے سے، یہ جب تک پیدا نہیں ہوگا نا تب تک ایک نورانیت نہیں آتی ہے اس کے اندر۔ جب ان افراد نے بڑے بڑے مقامات کو بھی حاصل کیا ہے، تو طالب علم اسی طریقے سے طالب علم کو چاہیے کہ ہمیشہ وہ طالب علم رہے اور نظام الاوقات کو اپنے ترتیب دے، اور کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ اب بس میں نے اتنا علم حاصل کر لیا، بس اب میرے لیے کافی، جسے کہا جاتا ہے نا فارغ التحصیل ہونا۔ بڑا ایک لطیفے کے طور پر بھی بات علماء بیان کرتے ہیں کہ آیت اللہ وحید خراسانی کے پاس پاکستانی طالب علموں کا ایک وفد گیا، وہاں سے چند سال پڑھ لیا تھا، اس کے بعد اپنے ملک جانا تھا ان کو، تو کہا کہ چلیں آیت اللہ وحید خراسانی کے پاس چلتے ہیں، کوئی نصیحت بھی ان سے ہوگی۔ آیت اللہ وحید خراسانی کے پاس طالب علم کا وفد گیا، تو انہوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ ہم مدرسے سے فارغ التحصیل ہو کر وطن واپس جا رہے ہیں۔ تو آیت اللہ وحید خراسانی مسکرائے اور کہا کہ ماشاءاللہ مبارک ہو، میں 90 سال کی عمر میں داخل ہونے کے بعد آج تک فارغ التحصیل نہیں ہوا، آپ اتنی جلدی فارغ التحصیل ہو کے جا رہے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ آقا محسن قراتی بھی بڑی اچھی بات کہتے تھے، بطور مزہ کہتے تھے کہ آپ اپنے آپ کو، بہت سے نوجوان فارغ التحصیل سمجھنے لگتے ہیں کہ بس اب تو جتنا پڑھ لیا اب جا کے تبلیغ کریں گے۔ وہ کہتے تھے ارے پیغمبر اسلام تک اپنے آپ کو فارغ التحصیل نہیں سمجھتے تھے اور ہمیشہ قل رب زدنی علما کی دعا کرتے تھے۔ پیغمبر خود یعنی ہمیشہ اپنے علم میں اضافے کی دعا کرتے تھے، وہ تک اپنے آپ کو فارغ التحصیل نہیں سمجھتے تھے، اور آپ اپنے آپ کو فارغ التحصیل سمجھتے ہیں۔ یہاں پہ بھی ہوتا ہے کہ اس دعا کو بھی لوگ اپنے ڈرائنگ روموں میں زینت کے طور پہ تو لٹکاتے ہیں، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، اس دعا کے اوپر
کہ ہمیشہ اپنے علم میں اضافے کی دعا ہی نہیں کرنی، کوشش بھی کرنی ہے، اس کا مطالعہ بھی ہونا چاہیے، پھر تبلیغات اس لحاظ سے اس میں کام آنی چاہیے. تو یہ سب چیزیں. اور مثلا آپ کا روزانہ طے ہو کہ اتنے صفحات مجھے فلاں چیز کے مطالعہ کرنے، 10 فقہی مسائل مجھے پڑھنے ہیں، اخلاق کی یہ حدیثیں پڑھنی ہیں، عقائد کی فلاں باتیں پڑھنی ہیں، اس طرح سے، تاکہ مکمل علم آپ کے پاس اس انداز سے آئے. یہاں تک کہ امام خمینی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس قدر پابند تھے، اپنے درس کے اندر بھی اوقات کے بہت پابند تھے. آپ لوگوں کو بھی اس لحاظ سے ایک درس کے اندر ایک نصیحت یہی ہے کہ کوشش کریں گے جس وقت یہاں کلاسز جو ٹائمنگز ہیں اس سے کچھ پہلے ہی یہاں پر پہنچ جائیں. یعنی یہ نہ ہو کہ بعد میں آ رہے ہیں تو پھر ٹیچر بھی پریشان ہو رہا ہے اور کلاس بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو ہمیشہ تو امام خمینی اس قدر پابند تھے اپنے درس کے بھی اعتبار سے کہ لوگ باقاعدہ اپنے گھڑیاں ملایا کرتے تھے ان کی آمد سے، اتنے پابند تھے. اور طالب علموں سے کہتے تھے دیکھو تم لوگ بھی درس کے اوقات کی پابندی کیا کرو، اگر فقط ثواب کمانا مقصد ہے تو جاؤ کسی مسجد میں چلے جاؤ، بہت سے ثواب کمانے کی جگہ اور ہیں، لیکن درس پڑھنا ہے تو ٹائم کی پابندی کرو. تو اس قدر ٹائم کی پابندی کرتے تھے کہ خود جب امام خمینی کے بیٹے مصطفیٰ خمینی عراق میں شہید کر دیے گئے، مصطفیٰ خمینی کو عراق میں شہید کیا گیا تھا. مصطفیٰ خمینی خود بہت ہی بڑی علمی شخصیت تھی، اور کہا جاتا ہے کہ اتنی زبردست قسم کی تفسیر قرآن اس زمانے میں لکھ رہے تھے کہ جو ان کی شہادت کی وجہ سے نامکمل رہ گئی، کہ وہ ایک نابغہ، یعنی بہت ہی زبردست ایک تفسیر لوگوں کے سامنے آتی جو مصطفیٰ خمینی تحریر فرما رہے تھے. تو جب ان کی شہادت ہوئی تو مصطفیٰ خمینی کے برابر میں دائیں ہاتھ پہ ان کے بھائی احمد خمینی جو امام خمینی کے بیٹے تھے، احمد خمینی فرماتے کہ ہم نے دیکھا کہ اس دن بھی جس دن میرے بھائی مصطفیٰ کی شہادت ہوئی ہے اس دن بھی امام خمینی جتنا مطالعہ روز کرتے تھے اتنا ہی مطالعہ اس دن بھی روز کیا. حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ اس دن بھی لوگ سوچ رہے تھے کہ آج تو شاید نماز جماعت کے لیے تشریف نہیں لائیں گے، لیکن اس کے باوجود جیسے ہی ٹائم ہوا نماز جماعت کا، امام خمینی نماز جماعت پڑھانے کے لیے تشریف لائے. اور یہ بھی بات بیان فرماتے تھے کہ اتنا جس قدر مطالعے کے عادی تھے، جتنا مطالعہ اس دن کرنا چاہیے تھا ان کو، ہم نے ان کی کتاب کھول کر دیکھا تو 70 صفحات اس دن میں مطالعہ کیے ہوئے پڑے ہوئے تھے جس دن شہادت ہوئی ہے. 70 صفحات امام خمینی نے اس دن بھی مطالعہ کیے ہیں، اپنے بیٹے کی شہادت والے روز بھی. تو یہ بڑے افراد ہیں، ان کے بڑی بننے کی وجوہات بھی ہوتی ہیں، چیزیں بھی ہوتی ہیں. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بس یہ ایسے ہی بڑے بن گئے، ایسے نہیں بڑے بنتے، اس کے پیچھے ایک بہت کارنامے ان کے ہوتے ہیں، بہت سی باتوں کی پابندی ہوتی ہے جس کی پابندی سے یہ لوگ اس مقام تک پہنچتے ہیں. اس کے علاوہ علماء ایک چیز اور فرماتے ہیں جس سے ملائکہ کی بہت آمد و رفت ہوتی ہے، وہ ہے کہ گھروں میں تلاوت قرآن زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. جس گھر میں بھی تلاوت قرآن زیادہ ہوگی وہاں پر ملائکہ ضرور تشریف لائیں گے. اور بلکہ علماء فرماتے ہیں خود مصحف کا گھر کے اندر رکھا ہوا ہونا بھی فرشتوں کو بلانے کے لیے کافی ہوتا ہے. یعنی مصحف بند کیا ہوا بھی رکھا ہو تب بھی ملائکہ وہاں پر آتے ہیں، لیکن اس کی اثر پذیری اور ملائکہ کی زیادہ آمد و رفت اس وقت شروع ہوتی ہے کہ جب اس گھر کے رہنے والے اس کی بارہا تلاوت کریں. شیاطین پھر وہاں سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں. اچھا، ملائکہ کو زیادہ نازل کروانے کے لیے اور شیاطین کو فرار کروانے کے لیے ویسے تو قرآن کے سارے سوروں کی تلاوت اہمیت رکھتی ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں خاص طور پر سورہ احزاب کی تلاوت یہ ملائکہ کے نزول کا زیادہ سبب بنتی. یعنی سورہ احزاب کی تلاوت کریں، اس سے ملائکہ نازل ہوں گے اور جو شیاطین ہیں وہاں سے فرار اختیار کریں گے. اسی طرح سے یہ بھی کہتے ہیں علماء کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. دوپہر کے اس موقع پر یہ والی تصویر دکھانا اتنا مناسب نہیں تھا، لیکن بہرحال فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ، کیونکہ اگر کسی شخص نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو اطراف میں راہ چلتے شیاطین بھی فوراً اٹریکٹ ہو کر وہاں پر آ جاتے ہیں اس گھر کے اندر، وہ کھانے میں اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے تو اطراف میں گزرنے والے شیاطین بھی کھانے کے لیے اس کے گھر میں آ جائیں گے. یعنی ملائکہ وہاں سے جائیں گے اور شیاطین ان کی جگہ لے لیں گے. تو یہ ایک ہے، یعنی ایک لحاظ سے بچوں کو بھی بات سکھانے والی ہے کہ وہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھیں. اسی طریقے سے کہا جاتا ہے، روایات میں بھی بات آئی ہے کہ جس گھر میں بھی گانے بجانا ہوتا ہے، گانے سنے جا رہے ہوتے ہیں، وہاں وہ گھر مصائب سے بھی محفوظ نہیں ہوتا، دعائیں قبول نہیں ہوتی اور ملائکہ بھی اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتی. تو بہرحال
یہ گانا بجانا اور یہ تمام موسیقی کی آوازیں گھروں کے اندر اس انداز سے گونجنا کہ لوگ گانے سن رہے ہیں، موسیقیاں سن رہے ہیں، یہ وہاں سے جب جتنی یہ آوازیں گانوں کی گھروں کے اندر گونجیں گی اتنی زیادہ وہاں سے ملائکہ فرار اختیار کریں گے اور شیاطین ان کی جگہ لے لیں گے۔ اچھا، ایک چیز اور علماء فرماتے ہیں کہ طالب علموں کو یہ بات چاہیے کہ قرآن کی آیات اور برمحل احادیث مبارکہ ان کو یاد ہو۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا روایت میں کہ ابن مسعود کہتے ہیں ایک شخص نے حضرت زہرا کے دروازے پر حاضر ہو کر کہا کہ کیا آپ کے پاس رسول اللہ کی کوئی نشانی بطور یادگار موجود ہے جس کی میں زیارت کر کے ثواب حاصل کروں؟ شہزادی نے اپنی کنیز سے فرمایا وہ لکھی ہوئی تختی لے آؤ۔ کنیز نے تلاش کرنی شروع کی، اسے تختی کہیں دکھائی نہ دی جس پہ احادیث لکھی ہوئی تھی۔ بی بی نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے، اسے تلاش کرو، وہ تختی میرے نظر میں حسن و حسین کے برابر ہے۔ یعنی وہ جس کے اوپر حدیث مبارکہ پیغمبر اکرم لکھی ہوئی ہے وہ امام حسن و حسین کے برابر قرار دے رہی۔ تو کتنی زیادہ ان چیزوں کی اہمیت ہے کہ آپ کو یہ احادیث مبارکہ زبانی یاد ہونی چاہیے، قرآنی آیات آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے تاکہ برمحل آپ کو وہ چیزیں یاد ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ مدرسے کا جو ہمارا فیس بک پیج ہے اس کو آپ لوگ جوائن کریں، روزانہ کی بنیاد پر اس کے اندر منتخب احادیث مبارکہ جو ہے وہ ڈالی جاتی ہیں، ان کو یاد کریں آپ، کیونکہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کو ضرورت ہوگی نا، کوئی موقع ایسا آئے گا، وہ حدیث مبارکہ کیونکہ آپ کے دماغ میں وہ آپ کو ان برائیوں سے روک لے گی۔ کسی نیکی کے انجام دینے کا موقع ہوگا تو وہ دماغ میں پڑی ہوئی وہ حدیث مبارکہ آپ کو ابھارے گی کہ آپ وہ نیک کام کر لیں۔ اس وجہ سے ان کا دماغوں میں ہونا ضروری ہے، کتابوں کے قبرستان یا لائبریری کے قبرستان کے اندر نہیں کہ آپ نے کہا کہ یہ لائبریری ہے تو میری شیلف کے اندر لگی ہوئی ہیں اور آپ پڑھتی ہیں نہیں اس کو، تو یہ دماغ میں ہونی چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں یاد ہوں گی تو حرام و حلال کی اس قدر اہمیت ہے کہ بہرحال روز قیامت جس کو 40 حدیثیں بھی یاد ہوں گی تو روایت میں خدا اسے فقیہ اور عالم کے طور پر مشہور کرے گا، اسے عذاب بھی نہیں دے گا۔ اور فقط 2 احادیث کے متعلق بھی یہ بات آتی ہے احادیث میں کہ 2 حدیثیں سیکھ کر بھی اپنی ذات کو کوئی فائدہ پہنچائے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچائے، جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تو یہ عمل 60 سال کی عبادت کا ثواب اس کو دلواتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپ کو یاد کرنی پڑیں گی، احادیث مبارکہ یاد ہوں، قرآنی آیات جو ہیں وہ یاد ہوں۔ اب اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس، تیز رفتاری سے بس اس کو ختم کرتے ہیں۔ تو کتنے ہمارے دیکھیے یہ احادیث کی جو خدمت ہے، کتنے ائمہ کے اصحاب ایسے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے مقامات انہوں نے حاصل کی۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ حضرت زرارہ ابن اعین 6 امام کے اور 5ویں امام کے بھی اصحاب میں سے تھے۔ امام نے فرمایا تھا کہ 6 امام نے ان کے متعلق کہ اگر زرارہ نہ ہوتے تو میرے والد کی احادیث ختم ہو جاتی۔ اور اس قدر یعنی پورا خاندان آل اعین، یہ آل اعین پورا خاندان، اس نے دین کی اس قدر خدمات انجام دی ہیں۔ اچھا، آل اعین کوفی تھے، یعنی ان کے والد کوفے میں رہتے تھے۔ اچھا، زرارہ کے جو والد تھے وہ عیسائی تھے، زرارہ کے والد عیسائی تھے، اور زرارہ کے جو والد، زرارہ کے دادا عیسائی تھے، زرارہ کے جو والد تھے وہ عیسائی سے مسلمان ہو گئے تھے۔ تو آپ نے دیکھا اس کے بعد ان کے اس بیٹے نے اتنی احادیث کی خدمت کی، اتنی ائمہ کی خدمت کی کہ باقاعدہ یعنی امام نے فرمایا تھا کہ اگر زرارہ نہ ہوتے تو آثار نبوت مٹ کے رہ جاتے۔ اتنی زیادہ خدمت کی، 2000 2000 سے زائد 2084 کے قریب 2094 بلکہ احادیث زرارہ سے روایات کتابوں کے اندر آئی ہیں۔ ان کے 2 بھائی بھی فقیہ تھے اور عالم تھے، ان کے بیٹے بھی فقیہ تھے، تو اس لحاظ سے روایات کے اندر بہت زیادہ، اور خود زرارہ جو ہیں قبرستان جنت البقیع میں کسی مقام پر دفن ہیں۔ تو اتنے یعنی احادیث کی خدمت کی وجہ سے، تو آپ احادیث کی خدمت کیا کریں گی کہ ان کو حفظ کریں گی اور دیگر لوگوں تک اس کو پہنچائیں گی، برمحل ان کا انتخاب کر کے لوگوں کے سامنے اس کو ذکر کریں گی، یہ آپ کی احادیث کی خدمت ہوگی۔ اب اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس، کچھ چیزیں اس کے اندر اور بھی تھیں کہ جو کہ بیان کرنی ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال بس اس کے اندر ایک بات یہ کہ بچوں کو بھی کوشش کریں کہ شروع سے اس بات کا عادی بنائیں۔ بچے جب تک مدرسے نہیں آئیں گے،
مدرسۃ القائم میں بچوں کا بھی انتظام ہوتا ہے. کوشش کریں کہ اپنے خاندان اپنے گھر کے بچے جو ہیں وہ اپنے علاقے کے بھی جو دینی مدارس ہیں وہاں پر ان کو داخل کروائیں, کیونکہ یہ بچپن سے ہی انسان ان چیزوں کا عادی بنتا ہے. علماء تک اپنے بچوں کو, آپ دیکھ رہے ہیں ایک عالم ہے اس نے اپنے بچوں کو بھی عالم بنایا ہوا ہے, چھوٹے بچے وہ بھی امامہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک فضا ایک گھر کے اندر ایک سازگار ہوتی ہے, چاہے وہ عام دنیاوی تعلیم بھی کیوں نہ حاصل کریں, بچپن سے دینی تعلیم کا بھی باقاعدہ ایک انتظام ایک ٹیوشن ٹیچر کے طور پر گھر کے اندر لگائیں, ایک ٹیوٹر کے طور پر کوئی نہ کوئی ان کو پڑھانے کے لیے آئے. تو اب پوری نسلیں اس طرح سے چلتی ہیں. اگر آپ دیکھیں آیت اللہ سیستانی کے جو دادا تھے سید حسین صفوی, آیت اللہ سید حسین صفوی یہ قاضی القضات تھے اپنے زمانے کے, وہاں سے سلسلہ چلا. اس کے بعد امام خمینی کے جو والد تھے باقر سیستانی, جن کا امام زمانہ سے ملاقات کا واقعہ بھی بہت مشہور ہے, ایک عورت کے پردے کے حوالے سے جو بہت مشہور ہے, جو بھی پڑھنے کا ٹائم نہیں. یہ آیت اللہ سیستانی کے والد ہیں باقر سیستانی, انہی کے نام پر انہوں نے اپنے بیٹے کا بھی نام رکھا ہے. اور آیت اللہ سیستانی کے جو بھائی تھے یہ محمود سیستانی, اب تو انتقال کر گئے, یہ بھی عالم دین اور بہت بڑے مجتہد. آیت اللہ سیستانی پھر خود اپنے والد اور اپنے دادا کے بعد, یعنی یہ خود یعنی سوچیں کہ کیا یہ خاندان ہے کہ ایک سے ایک بڑھ کر اس کے اندر, دادا قاضی القضات, اس کے بعد والد بھی آیت اللہ, اس کے بعد خود آیت اللہ سیستانی مرجع عالم, اور اس کے بعد پھر اپنے جو ان کے بیٹے ہیں باقر اور رضا, یہ خود تقریباً درجہ اجتہاد پہ ایک ہیں اور دوسرے کے تو در سے خارج چل رہے ہیں. اور آیت اللہ سیستانی کے جو پوتے ہیں دونوں, یہ بھی دونوں عالم دین. یعنی یہ 5 نسلیں تو میں نے آپ کے سامنے اسی طرح سے جو ہے وہ ذکر کر دی, ایک سے ایک بڑھ کر اس کے اندر جو ہے وہ افراد موجود ہے. تو یہ اس سے ہوتا ہے گھر میں جب ایسی فضا سازگار ہو علم دین حاصل کرنے کی, تو پھر اولادوں میں بھی سلسلہ چلتا ہے. تو آپ نے دیکھا دادا والد آیت اللہ سیستانی, پھر ان کے بیٹے اور پوتوں تک جو ہے یہ سلسلہ اس انداز سے چلتا ہوا آ رہا ہے. تو اسی طرح سے آیت اللہ بہجت کے جو والد تھے, ان کا نام بھی محمود تھا. آیت اللہ بہجت بہت چھوٹے تھے, ایسی تربیت والد نے کی کہ بہجت جو ہے سوچیں کہ کتنا بڑا ایک مرد عارف جو ہے وہ بن گیا. تو بچپن سے یہ سلسلہ جوانوں کے اندر یہ شوق بیدار ہوتا ہے, تو پھر کہیں جا کر اس قسم کے افراد نظر آتے. اور اس کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے. آیت اللہ شیخ جعفر علی کشف الغطا کے متعلق ملتا ہے کہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعا کرتے تھے کہ پروردگارہ میرے خاندان اور اولادوں کو فقیہ بنا دے, اور پروردگار نے ان کی اس طلب کو دیکھ کر دعا کو قبول کیا, ان کے نامور فقیہ ان کے خاندان میں پیدا ہوا, ایک سلسلہ پورا جو ہے وہ قائم ہو گیا. تو اپنی دعاؤں کے اندر اس سلسلے کو جاری رکھنا ہے کہ علم دین ہماری نسلوں کے اندر باقی رہے. تو اس لحاظ سے بہت اس بات کی اہمیت ہے. اچھا دیکھیے گھروں میں ہمارے عام طور پر پڑھائی لکھائی کے سلسلے میں کیا ہوتا ہے, فضا سازگار نہیں ہوتی. دنیاوی پڑھائی کے لیے بھی کون سی چیزیں اختیار کی جاتی ہیں جو مائیں عام طور پر کرتی. کہا جاتا ہے کہ اولاد کی تربیت یا پڑھانے لکھانے کے لیے ماؤں کے جو خصوصی آلات ہوتے ہیں تربیت کے, وہ یہ ہیں جو آپ کے سامنے ہینگر اور پنکھے وغیرہ سے پٹائی وغیرہ کا. اس سے گھر کا اچھا ماحول تھوڑی بنے گا. اس مار پٹائی سے آج تک کوئی بچہ پڑھ کے نہیں دیا. ہاں البتہ بچپن سے شوق اگر بیدار ہو گیا تو ایسا شوق ہوتا ہے کہ پھر وہ جوتوں کے پاس بیٹھ کر بھی پھر علم حاصل کرتا ہے, اور پھر بڑھاپے تک یہ شوق چلتا ہے. یعنی کتابوں کے ساتھ وہ بڑا عالم بن جائے گا. کتابوں کے ساتھ آپ دیکھیں بانو امین اصفہانی جو خواتین میں ایک خاتون جو مجتہدہ بنی اور ایسی عارفہ تھیں, وہ خود فرماتی ہیں کہ میرے علاقے میں حضرت اسرائیل کسی کی قبض روح کے لیے آتے ہیں تو مجھے اس کی اطلاع ہو جاتی کہ آج کس گھر میں تشریف لے گئے. تو بانو امین اصفہانی ان کے متعلق میں ویسے پہلے بیان کر چکا ہوں پچھلے نشستوں میں جو کلاسز ہوئی ہیں یہاں پر, کہ بانو امین اصفہانی کے 11 اولادیں تھیں. کوئی سوچ سکتا ہے کہ 11 اولادوں کتنے زیادہ مسائل ہوتے ہیں ان کے تربیتی, اس کے باوجود بھی اتنا علم حاصل کیا کہ درجہ اجتہاد تک پہنچی. لیکن اس کے لیے ویسے ہی کہ ایک دفعہ ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا, جس وقت یہ طالب علم تھیں اور علم حاصل کرتی تھیں, تو وہ عالم دین کو گھر پہ پڑھانے کے لیے آتے تھے. اس دن انہوں نے خود چھٹی کر لی, آج تو بانو کے بیٹے کا انتقال ہوا, آج کہاں پڑھیں گی. تو انہوں نے باقاعدہ ان کو کسی کو بھیج کر بلوایا کہ آج آپ پڑھانے تشریف نہیں لائے.
کہا کہ خانم میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ آج بیٹے کا انتقال ہو. کہا نہیں، علم دین کے لیے. یعنی انہوں نے اپنے جو معمولات زندگی اس کو متاثر نہیں کیا. تو یہ تبھی اس بلندی اور اوج تک یہ افراد پہنچتے ہیں. تو بڑھاپے کے اندر بھی شوق اسی انداز سے برقرار رہتا ہے. مرجے ہو جاتے ہیں لیکن مطالعے کا شوق. آیت اللہ شبیری زنجانی آج بھی اتنا مطالعہ کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے سارے مراجع کا یہی حال ہے. اور نماز کا شوق اگر بچپن سے ہو جائے، علم دین کا شوق بھی نماز کا شوق ہو جائے، تو یہ پھر بچپن سے ہی اپنے پیچھے نمازیں بھی کھلونے کو رکھ کے اور اپنے جو بھی اس طرح کے جو ہوتے ہیں ان کو پڑھانے کا شوق ہو جاتا ہے. بچیاں ہیں ان کو اگر اس کا عادی بچپن سے بنایا جائے، علم دین کے لحاظ سے بھی ہے اور عبادت کے اعتبار سے بھی یہی بات ہے. حتیٰ کہ پھر یہی بچے اگر بیمار بھی ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنی. بچیاں بیمار ہو جاتی ہیں تب بھی اسی بیماری کی حالت میں اپنی کوئی نماز چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتی. یہاں چھوٹے بچے جن کے پاؤں میں فریکچر وغیرہ ہو گیا ہے، وہ والدین اپنی گودوں میں اٹھا کے پاؤں پہ پلاسٹر بندھا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں گھر پہ رو رو کے اس نے ضد کی ہوئی کہ نہیں مجھے ہر صورت میں مدرسے جانا ہے. تو یہاں تک پھر ایسا ایک شوق جو ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے. اور پھر جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بھی قابل نہیں ہوتے تو نمازوں کو کسی صورت قضا نہیں ہوتے. لیٹ کے بھی نماز پڑھنے کی صورتحال ہوتی ہے تو لیٹ کر نماز پڑھتے ہیں. بیٹھ کر کتنے بزرگ ہو جائیں، اسپتالوں کے اندر ایڈمٹ ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں رہے تو بیٹھ کر اس انداز سے اپنی عبادت کو انجام دیتے ہیں. یعنی وہ شوق جو بچپن سے شروع ہوا تھا وہ کسی لمحے وہ شوق ختم ہونے نہیں آتا، چاہے وہ علم کا شوق ہو، عبادت کا شوق. تو اس لحاظ سے بہت ضرورت اس بات کی ہے. تو اچھا، اس میں آپ کو ایک بات اور بھی دیکھ رہی ہیں کہ گھریلو کام کاج سے آپ کو پہلو طے نہیں کرنا ہے کہ بس آپ کہیں اب تو میں مدرسے جا رہی ہوں تو اب تو میں گھر کا کھانا بھی نہیں پکاؤں گی اور گھر کی صفائی ستھرائی بھی نہیں کروں گی اور والدین چلا رہے ہیں گھر پہ اور دیگر بھائی بہن ناراض ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ سب باتیں سبب بنیں گی کہ آپ کا تعلیم دین کا سلسلہ ادھورا رہ جائے. تو آپ کو گھریلو کام بھی سب کرنے ہیں. حتیٰ کہ کتنے ہمارے بزرگ علماء وغیرہ جو ہیں دیکھیں نمازوں کے اعتبار سے بھی یہ بات جو سلائڈس رہ گئی تھی آپ کو دکھانی کہ اگر عادت ہو جائے اس کی تو کسی بھی عہدے پر اور جاب پہ بھی انسان ہو وہاں پہ بھی اپنی نمازوں کو انجام دیتا ہے. تو گھریلو کام کاج کے اعتبار سے بھی ہمارے علماء ہیں، مثلا اس بزرگی کے عالم میں بھی اگر مثلا ان کو روٹی لینے جانا پڑ رہی ہے تو وہ گھریلو کام کرتے بھی نظر آتے ہیں. آیت اللہ نوری حمدانی یعنی مرجع تقلید ہیں لیکن گھر کی سودا سلف لانا، سبزی لانا خود بازاروں میں جا کر لے کر آتے ہیں. تو معمولی سا علم حاصل کرنے کے لیے یہاں آنے کے لیے اب گھریلو کام کاج سے اپنے آپ کو کہیں کہ نہیں اب تو میں گھر کے کام نہیں کروں گی، یہ ایک اچھا رویہ نہیں ہوگا. اچھا، یہاں آنے کے اعتبار سے ایک چیز کا آپ کو اور خیال رکھنا ہے کہ اپنا حجاب بہت مناسب رکھنا ہے. بہت سے اساتذہ ایسے ہوں گے جو براہ راست سامنے بھی بیٹھ کر آپ سے گفتگو کریں گے تو وہ ان کی طرف سے ایک شکایت بھی آتی ہے کہ خواتین کا حجاب صحیح نہیں ہے، کبھی بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، اپنا حجاب بار بار درست کر رہی ہیں، گردن کبھی ظاہر ہو جاتی ہے وغیرہ. تو وہ معیوب لگتا ہے کافی. تو آپ کو حجاب بہت مناسب کرنا ہے کہ بال، کلائیاں، سلیوز وغیرہ آپ چھپائیں کلائیوں کو. اور جس طریقے سے نمازوں کے سلسلے میں بھی ایک بات ہوتی ہے کہ کوئی بال جو ہے وہ نظر نہیں آنا چاہیے اور ہاتھوں کو اگر بالکل پھیلایا جائے کم سے کم اتنا ہو کہ ایسا نہ ہو کہ وہ سلیوز اوپر ہو جائیں. نمازوں کے اندر بھی احتیاط ہے. سوچیں کہ نماز کے اندر اتنی احتیاط ہے کہ اگر آپ کا ایک بال نظر آ رہا ہے، آپ نے تھوڑی سی بھی دیر چھپانے میں کی یا تو فوراً چھپا لیں. کچھ علماء تو کہتے ہیں نظر آئے اور نماز باطل، لیکن کچھ کہتے ہیں جیسا آیت اللہ سیستانی کی اگر نماز کے دوران آپ متوجہ ہو گئیں تو فوراً اس بال کو اندر کر دیں. اگر آپ نے ذرا سی بھی تاخیر کی تو اس سے بھی نماز باطل ہو جائے گی اور دوبارہ نماز کو پڑھنا پڑے گا. تو یہاں پر علم دین حاصل کرنے کے لیے آ رہی ہیں تو اس میں حجاب کی اگر آپ نے صحیح پابندی نہیں کی تو یہ ایک بے برکتی اس کے اندر آئے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس بے برکتی کے نتیجے میں علم دین سے ہاتھ دھو بیٹھنے پڑیں، یعنی اس کا سلسلہ رک جائے. تو سب سے بہتر علماء یہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر حجاب تو سب مراجع کا ہے کہ سب سے بہتر حجاب چادر ہے. کالے رنگ کی ایک چادر ہو. بہتر یہاں رنگ برنگے مختلف لباس اور وہ سب پہن کر آنا، اس کے اندر پھر ظاہر اس کا خیال نہیں ہوتا. بعض اوقات وہ بہت اٹریکٹیو لباس بھی ہو جاتے ہیں جو پردے کے معیارات کو، حجاب کے مسائل کو، اس کی خلاف ورزی ان کے اندر ہو جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ ایک کالی چادر لے لیں. اس کے طور پر یہاں پر وہ آپ کے لیے آسانی بھی ہوگی. ہر دفعہ نئے کپڑے دوسروں کو دکھانے کا کوئی ایسا اہتمام یا نیت بھی نہیں ہو پائے گی اس کے اندر، وہ مناسب رہے گا.
دو باتیں بس اس کے اندر اور رہ گئی ہیں. یہ آپ خاص طور پر بہت زیادہ علم فراواں اگر کسی کو چاہیے تو دعاؤں سے بھی اس کو دعائیں بھی اس کو کرنی ہیں. تو ایک عمل ہے جو باقاعدہ شہید ثانی سے اور دیگر کچھ علماء سے ملا احمد نراقی نے اپنی کتاب خزائن کے اندر نقل کی ہے. جو شخص مسلسل 2 مہینے تک روزانہ 400 مرتبہ ذکر کو دہرائے، یعنی 4 تسبیحیں روزانہ پڑھے، تو خدا اس کے مال اور علم میں برکت اور اضافہ فرمائے گا. اور یہ خاص ایک استغفار ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم بدیع السماوات والارض من جمیع ظلمی و جرمی و اسرافی علی نفسی و اتوب الیہ. یہ بلکہ آپ کو بہت سی جو تعقیبات نماز کی کتاب کے اندر جو دعائیں ہیں اس کے اندر بھی یہ چیز مل جائے گی. لیکن علم اور مال میں اضافے کے لیے خصوصی دعا یہ شمار ہوتی ہے، اور مسلسل 2 مہینے تک 4 تسبیحیں روزانہ پڑھنی ہے اس دعا کی. تو انشاءاللہ آپ یہ ابتدا اور آغاز ہے، اور اس میں ایک برکت آ جائے گی اگر اس دعا کو آپ روزانہ اس انداز سے اگر کریں. اور ظاہر ہے یہ تمام چیزیں اس وقت زیادہ کارآمد ہوں گی آپ کے لیے جب آپ کا حافظہ قوی ہوگا، توفیقات آپ کو ملیں گی. تو پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد کہ جو شخص بھی باقاعدگی سے سورہ والشمس کی تلاوت کرے گا تو وہ جہاں کہیں ہوگا اللہ اسے توفیق عطا فرمائے گا اور اسے زیادہ حافظہ عطا فرمائے گا، اور وہ لوگوں میں باعظمت اور مقبول بھی ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ اس کے اندر دیکھیے مقبول ہونے کے اس لحاظ سے اپنے لحاظ سے ضرورت نہیں ہے، لیکن بعض اوقات اس کے لحاظ سے ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ انسان کی بات کا اثر ہو لوگوں کے اوپر، جب ہی وہ تبلیغ کر سکے گا، اس کی بات کو لوگ مانیں. تو سورہ والشمس کی پابندی کے ساتھ طالب علم روزانہ شروع کر دے تلاوت. اچھا، پھر یہ کہ اگر واقعی آپ سنجیدہ ہو گئی پڑھائی میں تو پھر یہ تمام مسائل جو ہے نا یہ ایک طرف ہوتے چلے جائیں گے اور آپ کی راہ بنتی چلی جائے گی. کوئی زندگی کا لمحہ ایسا نہیں ہوگا کہ جب آپ علم دین حاصل کرنے سے رہ جائیں. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت ایک بات کہتے تھے کہ طالب علم کے متعلق اگر کوئی خاص اہلیت رکھتا ہو، یعنی طالب معرفت ہو، تو اس طلب میں سنجیدگی اور خلوص بھی رکھتا ہو، تو اللہ کے اذن سے در و دیوار بھی اس کے معلم بن جاتے ہیں. ہر لحاظ سے اس کو علم عطا ہوگا، در و دیوار سے علم عطا ہوگا، بہانے سے علم عطا ہوگا. اس کو سوچی بھی نہیں سکتا، لیکن سنجیدگی آ جائے کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے اور اپنا ایک ایم انسان جو ہے وہ بنا لے. اور کوشش کریں، اس کا ایک نتیجہ یہ کہ کبھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی فرماتے تھے کہ کبھی درس دینے کا ناغہ نہیں کرتے تھے سوائے شدید بیماری کے، کبھی تعطیل نہیں کی. اکثر بیماری میں بھی پڑھانے آتے تھے. ایک دن شدید برف باری ہو گئی تو ان کے شاگرد متردد تھے کہ آج درس پڑھنے جائیں بھی یا نہیں جائیں. تو دیکھا یہ بوڑھا مجتہد ہاتھ میں وسائل الشیعہ لیے برف پہ بمشکل چلتے ہوئے مسجد اعظم کی طرف آ رہے ہیں. شاگرد بڑے سخت شرمندہ ہوئے کہ ان کا اس ضعیفی میں یہ حال ہے، ہم جوان ہو کر بھی تردد کا شکار ہیں. تو یہ بڑے بڑے علماء انہوں نے یہ مقام اسی طریقے سے اس انداز سے حاصل کیا. کبھی ناغہ نہ کریں. اور آخری چیز یہ کہ جو بھی آپ یہاں سے سیکھتی جائیں اس کے اوپر عمل کرتی جائیں. جو سیکھتی جائیں عمل کرتی جائیں. آج جو بھی چیزیں سیکھی، مثلا آپ نے سورہ والشمس روزانہ تلاوت کا سنا، آپ نے روزانہ مثلا حدیث قصہ پڑھنے کا سنا، 400 مرتبہ روزانہ پڑھنے کی وہ تسبیحات آپ نے، یعنی جو بھی آپ چیزیں سیکھتی چلی جائیں اس پہ روزانہ کی بنیاد پہ عمل کرنے لگے. تو فرماتے تھے کہ مقام عرفان تک کیسے پہنچا جائے. جب پوچھا گیا تو فرمایا عرفان ہی کہ جو جانتے ہو اس پہ عمل کرنے لگو. اگر انسان ہر اس بات پہ عمل کرے جسے وہ جانتا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بلکہ اللہ اس کو وہ علم بھی عطا کر دے گا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو بس ایک اس کا آسان ترین نسخہ یہ ہے کہ آپ اس انداز سے اس پر علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ خود ہی تمام راہ کی مشکلات حل ہونا شروع ہو جائیں گی اور ایک نورانیت آتی چلی جائے گی. آگے کی راہیں واضح اور روشن ہوتی چلی جائیں گی. زندگی کی مشکلات اور پریشانیاں دفع ہوتی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ آپ اس مقام کو حاصل کر لیں گے جو اللہ نے آپ کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے. اور اس کے اوپر آج ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے علم دین حاصل کرنے کی راہ پہ قدم اپنے جما لیے ہیں. انشاءاللہ اب دعا ہے کہ یہ سلسلہ سے انداز سے چلے اور اس میں کوئی تعطل نہ آنے پائے. بس یہاں پر گفتگو روکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے جو ہوں گے موضوعات ان پہ گفتگو ہوگی، اور ذرا سے وقفے کے بعد ایک دوسرا ایک انتہائی اہم لیکچر سر وسیم امام صاحب آپ کا کر لیں گے اس متعلق. تو جب تک اگلی نشست کے لیے تک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللجن 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 يا مولا اللجن اللجن
اللجن اللجن اللجن اللجن اللجن يا صاحب الزمان اللجن